السلام علیکم ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے آمنہ طارق نے۔ ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہیں نور راجپوت۔ قسط نمبر 4۔ آنی اس وقت چرچ میں فادر اور مدر مارگریٹ کے ساتھ موجود تھی۔ ایک ٹیبل پر کچھ کینڈل لائٹس جلا رکھی تھی۔ اسی ٹیبل کے ایک کنارے پر فادر، ایک پر مدر مارگریٹ اور ان کے بالکل سامنے آنی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں جو میں جاننا چاہتی ہوں؟ آنی نے پوچھا۔ This is not allowed my child، فادر نے جواب دیا۔ Please father, it's too much important. Please tell me, what is the future of Roman؟ آنی نے منت سے کہا تھا۔ ہم آپ کو کسی ایک چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں، پورا فیوچر تو گاڈ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، مدر مارگریٹ نے جواب دیا۔ مجھے بس اتنا بتا دیں کہ رومان کی شادی کرسچن لڑکی سے ہی ہوگی نا؟ Actually, I love my religion، آنی نے پوچھا اور بتایا بھی۔ But Roman is a Muslim, right؟ فادر نے پوچھا۔ Yes, he is a Muslim. His parents were Muslims, but he do not like Islam، آنی نے جواب دیا۔ His wife will be a Muslim girl. It's 100% sure، مدر مارگریٹ نے بتایا اور آنی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یعنی ایک بار پھر وہی ہوگا جو 26 سال پہلے ہوا تھا۔ رومان تو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، پھر کیوں؟ اور زی کا کیا ہوگا؟ آنی نے مری مری آواز سے پوچھا۔ وہ حق کی روشنی کو پا لے گی، وہ راہ حق پر جائے گی، وہ سچ کو پا لے گی، مدر مارگریٹ نے کہا۔ ان کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ آنی کچھ سمجھ نہ پائی، لیکن وہ اتنا سمجھ گئی تھی جو وہ چاہتی ہیں وہ نہیں ہونے والا۔ ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے۔ وہ کیسے بچائے گی رومان کو اور زی کو؟ زی تو بہت چاہتی ہے اسے، مگر زی تو مسلمان نہیں ہے، آنی سوچ رہی تھی۔ تھینک یو فادر، تھینک یو سو مچ مدر مارگریٹ، آنی کہتی ہوئی چرچ سے باہر نکل آئی۔ اب وہ گھر جا رہی تھی۔ مجھے رومان کو ہر مسلم لڑکی سے دور رکھنا ہوگا، وہ سوچ رہی تھی۔ حرم جب گھر پہنچی تو ڈر اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ نادر یہ سب کام کرتا ہے؟ کون تھی وہ لڑکی؟ نادر کو کسی کی عزت کا ذرا بھی خیال نہ آیا۔ کیا بیتے گی اس لڑکی کے گھر والوں پر؟ اگر اس کی جگہ میں ہوتی، حرم نے سوچا، اور پھر وہ جھرجھری سے لے کر رہ گئی۔ اللہ نہ کرے، میں کس کو بتاؤں؟ وہ سوچ رہی تھی۔ میری بات کا یقین کون کرے گا؟ وہ انہی سوچوں میں گم گھر کے اندر داخل ہوئی۔ حرم آ گئی تم؟ صابرہ خاتون نے پوچھا۔ حرم نے کھوئی کھوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے حرم کے اڑے اڑے رنگ دیکھ کر پوچھا۔ جی وہ ٹھنڈ زیادہ تھی، ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے، میں سونے جا رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اور پھر اگلی صبح وہ لوگ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ زین، صابرہ خاتون، ساجدہ آنٹی، حورین، وحاج بھائی، ثانی آپی اور آفاق تایا۔ وہ لوگ صبح 6 بجے نکلے تھے۔ 2 گاڑیاں تھیں، ایک آفاق تایا کی اور ایک وحاج بھائی کی۔ انہوں نے واپسی بھی آج ہی آنا تھا، اس لیے صبح صبح ہی چلے گئے۔ اور حرم کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس کا ذہن کل والے واقعے میں الجھا تھا۔ پھر اس نے ثانی آپی کو کال ملائی اور سب انہیں بتا دیا۔ تم فکر نہ کرو حرم، ثانی آپی نے حرم کو تسلی دی تھی۔ شاید تمہارا کوئی وہم ہو، شاید وہ لڑکا نادر نہ ہو۔ یہ سب سن کر حیران تو ثانی آپی بھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے حرم کو ریلیکس رہنے کا کہا تھا۔ ہم اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، میں وہاں جا کر بات کرتی ہوں، ثانی آپی نے کہا۔ اوکے، حرم نے فون بند کر دیا۔ اس نے ٹائم دیکھا، 10 بج چکے تھے۔ صبح کا سارا کام کرنے والا پڑا تھا۔ شیزہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی، جبکہ ثنا ابھی اٹھی تھی۔ وہ کام نمٹانے کا سوچ کر اٹھ گئی۔ اور پھر 12 بجے اسے کال آئی تھی نادر کی۔ وہ تو نمبر دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، یہ سب جو تم اور تمہارے گھر والے کر رہے ہیں نا، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ میں سب اتنی آسانی سے ہونے دوں گا کیا؟ وہ ہنسا تھا۔ نادر تم اتنے ذلیل کب سے؟ اس لڑکی کی جگہ تم بھی ہو سکتی ہو، یاد رکھنا۔ حرم نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن نادر نے اس کی بات کاٹ دی اور حرم کا رنگ فک ہو گیا۔ لگتا ثانی آپی نے نادر سے پوچھا تھا اور وہ مکر گیا ہوگا، لیکن حرم کو وہ فل دھمکا رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک لڑکی کی زندگی کو تباہ کر دیا ہوگا تم لوگوں نے۔ حرم کو بھی غصہ آیا۔ اس کو چھوڑو، اپنی خیر مناؤ، اس ڈاکٹر کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ ویسے میں چاہوں تو ابھی تمہیں اٹھوا سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں، ابھی وہ مزہ نہیں آنا، نادر نے خباثت سے کہا۔ میں یہ سب اس لیے ہونے دے رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ تم نے جو مجھے تھپڑ مارا تھا اس کا بدلہ بہت برا ہوگا۔ شادی والے دن اٹھواؤں گا تمہیں، سب سمجھیں گے لڑکی بھاگ گئی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ نادر آفاق پر ہاتھ اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور حرم کو لگ رہا تھا
جیسے کوئی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ رہا ہو۔ تو یہ پلان تھا نادر کا، تبھی وہ چپ کر کے بیٹھا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ حرم نے فون کاٹ دیا تھا، اس سے زیادہ اس میں سننے کی ہمت نہیں تھی۔ یا اللہ پاک اپنا رحم کرنا، میں یہ سب نہیں سہ پاؤں گی۔ کیسے بچاؤں میں اس لڑکی کو نادر کے چنگل سے، اور کیسے بچاؤں گی میں اپنے آپ کو؟ حرم کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حمزہ کی ہیوی بائک آگا ہاؤس کا گیٹ پار کرتے ہوئے لان کے بیچوں بیچ آ کر رکی۔ وہ سیٹی بجاتا نیچے اترا، چابی کو نکالا اور اسے کے ایک ہاتھ کی انگلی پر گھماتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ اچانک اس کے قدم رکے، سیٹی بجاتے ہونٹ بھی رکے۔ اس کی نظر وہیں لان میں چلتی پھرتی ایک وجود پر پڑی۔ وائٹ جینز پر بلو کلر کی گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے، وائٹ ہی دوپٹہ جو گلے میں لہرا رہا تھا، بلیک کلر کا سویٹر پہنے، اونچی پونی ٹیل کیے، کچھ کٹے ہوئے بال پیشانی پر بکھرے، آنکھوں کی پلکوں کو چھو رہے تھے۔ وہ کال پر بات کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ لان میں چکر لگا رہی تھی۔ اسلام آباد میں آج تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی اور وہ شاید اسی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ Who is she؟ حمزہ نے گلاسز اتار کر اسے دیکھا اور اپنے آپ سے سوال کیا۔ اب وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ واو! حمزہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آگا ہاؤس میں یہ شہزادی کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کہیں نتاشا بھابی کی چھوٹی بہن تو نہیں؟ لیکن وہ اتنی پیاری کب سے ہو گئی؟ حمزہ سوچ رہا تھا۔ لگتا ہے خود ہی جا کر پتہ کرنا پڑے گا۔ اور کال پر بات کرتی لڑکی کی نظر بھی اچانک حمزہ پر پڑی۔ حمزہ کو ایسے دیکھتا پا کر اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ہیں یہ روخ روشن مجھ سے کیوں موڑ لیا؟ لگتا ہے میرے حسن کی تاب نہیں لا سکی بیچاری۔ چلو چل کر پوچھتے ہیں، لیٹس گو ایچ ڈی۔ ہائے! حمزہ اس کے پاس جا کر بولا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، فون شاید وہ بند کر چکی تھی۔ اوہ ہائے! اس لڑکی نے اچنبے سے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی تعریف پوچھ سکتا ہوں؟ حمزہ نے کہا۔ وائے! وہ ایک شانے بے نیازی سے بولی تھی اور حمزہ کو اس کا جواب پسند آیا تھا۔ چلیں آپ جو بھی ہیں، پر آپ آگا ہاؤس میں کیا کر رہی ہیں؟ حمزہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اور اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ وہ بولی تھی۔ واہ! حمزہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ میں اس گھر میں کام کرتا ہوں، حمزہ نے شرارت سے کہا اور اس لڑکی نے حیرانگی سے حمزہ کو دیکھا۔ حلیے سے تو وہ اس گھر کا شہزادہ لگ رہا تھا، اور پھر اس نے حمزہ کے چہرے پر شرارت دیکھ لی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں نوکروں کے منہ نہیں لگتی، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اف! ارے رکیں، سنیں تو۔ حمزہ اس کے پیچھے بھاگا۔ میں سجاد آقا کے آفس میں کام کرتا ہوں، وہ آج فرحاد آقا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں نا، تو بس اس لیے آیا ہوں کہ شاید میری ضرورت پڑ جائے۔ میرا نام حمزہ ہے، حمزہ داؤد۔ حمزہ نے جھوٹا تعارف کروایا لیکن نام ٹھیک بتایا تھا۔ اوہ اچھا، جس لڑکی کے گھر والے آج فرحاد آقا کو دیکھنے آئے ہیں، میں اس لڑکی کی چھوٹی بہن ہوں، حورین۔ حرم نور کی چھوٹی بہن؟ اف! چھوٹی ایسی ہے تو بڑی کیسی ہوگی، حمزہ نے سوچا۔ ابھی وہ کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ اس نے موبائل دیکھا تو فرحاد کی کال تھی۔ اس کو لڑکی والے دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور یہ جناب گھر ہی نہیں۔ حمزہ نے کال ریسیو کی۔ ہیلو حمزہ، کہاں ہو؟ فرحاد نے پوچھا۔ آپ کی سالی صاحبہ سے باتیں کر رہا ہوں، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سامنے کھڑی حورین سمجھ گئی تھی کہ فرحاد آغا کی کال ہے۔ جلدی سے اس پتے پر پہنچو، فرحاد نے اسے جگہ بتائی۔ کیوں، خیر تو ہے نا؟ حمزہ نے پوچھا۔ بس تم جلدی پہنچو، فرحاد نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اوکے، بعد میں ملتے ہیں مس حورین۔ ویل نائس نیم، آپ پر سوٹ کرتا ہے، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی بائک کی طرف قدم بڑھا دیے۔ 15 منٹ بعد وہ فرحاد کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک کمپیوٹر روم تھا، 2-3 لوگ اور بھی تھے وہاں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حمزہ نے فرحاد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نمبر کو ٹریس کرو اور ہیک بھی، ہر آنے جانے والی کال ہمیں سنائی دینی چاہیے، جلدی۔ فرحاد نے اسے کمپیوٹر کے سامنے بٹھاتے ہوئے نمبر دکھایا۔ حمزہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے وہ سنجیدگی سے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگ گیا۔ اس کا نام نادر آفاق ہے، لاہور میں ہے اس وقت۔ 5 منٹ بعد حمزہ نے جواب دیا۔ لوکیشن چیک کرو، اس وقت کس جگہ پر موجود ہے؟ پھر حمزہ نے اسے جگہ کا نام بتایا۔ فرحاد نے موبائل نکالا اور لاہور میں موجود اپنے دوست ایس پی مرتضیٰ کا نمبر ملایا۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے ایک، اور ایس پی مرتضیٰ اس کی بات سن کر سیدھا ہو گیا۔ مرتضیٰ چیک کرو، لاہور میں کتنے پولیس اسٹیشنز میں کسی لڑکی کے کڈنیپ یا گم ہونے کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے، اور اس ایریا سے کتنی رپورٹس درج ہوئی ہیں؟ فرحاد نے اسے حرم کے ایریا کا بتایا۔ اوکے 5 منٹ دو، ایس پی مرتضیٰ نے کہا۔ وہ اور فرحاد اسکول اور کالج میں اکٹھے پڑھے تھے، پھر فرحاد میڈیکل کی طرف آ گیا تھا اور مرتضیٰ نے پولیس فورس جوائن کر لی تھی، لیکن دوستی ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ پورے لاہور سے تو کافی لڑکیوں کی رپورٹس درج ہوئی ہیں، البتہ جس ایریا کا تم نے بتایا ہے وہاں سے کل 2 لڑکیاں غائب ہوئی ہیں۔
मेरी बात ध्यान से सुनो, फरहाद ने कहा। यह एड्रेस नोट करो। नादिर आफाक नाम का एक लड़का है, इसने और इसके दोस्तों ने कल एक लड़की को किडनैप किया था। ये उसका नंबर है। फरहाद ने नंबर लिखवाया। ये इस वक्त इस जगह पर मौजूद है, अरेस्ट हिम। बाकी सब कुछ बाद में बताऊंगा, फरहाद ने कहा। और हमजा को वो इस वक्त डॉक्टर कम किसी खुफिया गैंग का लीडर ज़्यादा लग रहा था जो मुल्क से मुजरिमों का सिफाया करते हैं। तुम्हें डॉक्टर नहीं बल्कि आर्मी में होना चाहिए था। और क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हमजा ने पूछा। हरम का नंबर हैक करने का फ़ायदा हो रहा है बहुत, फरहाद ने कहा। यकीनन वो हरम की सानी आपी से और नादिर से की गई बातें सुन चुका था और कैसे इस्लामाबाद में होते हुए उसने लाहौर में एक कंटेनर का पता लगवा लिया था। कुछ देर बाद वो गिरफ्तार भी हो जाता। वो हरम को मुसीबत में नहीं देख सकता था। उसकी तरफ आने वाली हर मुश्किल को वो उस तक पहुंचने से पहले हल कर रहा था। और ऐसे लोग भी मुश्किल से ही मिलते हैं। अब जल्दी घर चलो, मम्मा की बहुत बार कॉल आ चुकी है, उन सब का ख्याल रखना, फरहाद ने कंप्यूटर की तरफ इशारा करते हुए लड़के को कहा और खुद बाहर निकल गया। हमजा भी उसके पीछे लपका। मुझे भी कुछ बता दो। गाड़ी में बताता हूँ, फरहाद ने जवाब दिया। जब फरहाद आगा हमजा के साथ आगा हाउस आया तो सब लाउंज में बैठे लंच पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। और हुरैन तो फरहाद आगा को देखकर हैरान रह गई थी। हरम सच कह रही थी, इतना वजीह डॉक्टर, मरीज हैं तो देखकर ही ठीक हो जाए। वो सबको मुश्तरका सलाम करता एक तरफ बैठ चुका था। हमजा भी उसके साथ ही आया था। वो उसके साथ ही बैठ गया। ये फिर आ गया, हुरैन ने सोचा। हरम की अम्मी और साजिदा आंटी फरहाद से बातें कर रही थी। हमजा भाई, इनसे मिले आप? ये हुरैन है, हरम भाभी की छोटी बहन, आलिया ने कहा। वो हरम को अपनी तरफ से भाभी बना चुकी थी। जी, मुलाकात का शर्फ हासिल हो चुका है, हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा। और हुरैन, ये हमजा भाई हैं, मेरी स्वीट सी फुप्पो के बेटे और आगा हाउस की जान, आलिया ने हमजा का तारुफ करवाया। और हुरैन ने हमजा को घूरा। झूठा कहीं का, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। जी, मिल चुकी हूँ मैं इनसे, हुरैन ने हंसते हुए कहा। ओके, आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ, आलिया ने उठते हुए कहा। जी, तो क्या करती हैं आप? हमजा ने पूछा। मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाती, हुरैन ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी, मजाक किया था आपसे, हमजा ने हंसते हुए कहा। अच्छा सॉरी, हमजा ने हुरैन का फूला हुआ मुंह देखकर दोबारा कहा। आप कहें तो कानों को हाथ लगा लूं या नाक को? ओ नहीं, नाक तो एक है, वो हाथ एक नाक को कैसे लगेंगे? चलें, एक हाथ अपनी नाक को लगा लेता हूँ और एक आपकी नाक को, क्या कहती हैं आप? हमजा नॉन स्टॉप बोले जा रहा था और हुरैन की हंसी छूट गई थी। थैंक गॉड आप हंसी तो, हमजा भी हंस दिया। नताशा भाभी ने लंच रेडी होने का बताया और सब लंच करने चले गए। असद, ये घर माशाल्लाह इतना बड़ा है जैसे कोई महल हो, हुरैन असद को फ़ोन पर बता रही थी। और फरहाद आगा तो पूछो ही मत, यहाँ जितने भी लोग हैं एक से बढ़कर एक हसीन है। फरहाद भाई की मम्मा को देखें तो लगता नहीं वो उनकी मदर हैं। सो यंग एंड डिसेंट। हरम बहुत लगी है जो उसको ये फैमिली मिली है। फिक्र मत करो, मैं हमारे लिए बहुत अच्छा सा घर बनाऊंगा। वैसे भी हरम इस लायक है कि उसे इतनी अच्छी फैमिली मिले, असद ने मुस्कुराते हुए कहा। ताई अम्मी से बात की है आपने? हुरैन ने पूछा। नहीं, अभी मैं हॉस्टल में हूँ, जैसे ही घर जाऊँगा सबसे पहले यही बात करूँगा। जाने असद, असद ने कहा। वो मान तो जाएंगी ना? हुरैन को डर था। मैं उन्हें मना लूँगा, असद ने यकीन दिलाया। और हुरैन को यकीन आ भी गया। बस मेरे अलावा किसी और को मत सोचना, कभी किसी और को मेरी जगह मत देना, असद ने प्यार से कहा। और अगर मैंने ऐसा किया तो? हुरैन ने शरारत से कहा। तो मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, असद ने गुस्से से कहा और फ़ोन काट दिया। असद, मैं मजाक कर। तब तक फ़ोन कट चुका था। हुरैन ने नंबर मिलाया मगर नंबर बंद था। असद नाराज़ हो गया था और उसे परेशानी हो रही थी। आफाक ताया, आगा जी, फरहाद आगा, सज्जाद आगा, हमजा सभी ड्राइंग रूम में मौजूद थे। हमें ये रिश्ता कबूल है। आप लोगों ने हरम को तो देखा ही हुआ है, अगर दोबारा देखना चाहें तो जब चाहें आ सकते हैं, आफाक ताया ने ऐलान किया और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। नहीं, बस अब हम मंगनी करेंगे, आगा जी ने कहा। जी बिल्कुल, आप लोग बता दें हम कब आएंगे रस्म करने, ज़ेबा बेगम ने साबरा खातून से पूछा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फरहाद ने कहा। जी नवाब साहब बोलें, आगा जी ने कहा। मैं मंगनी नहीं करना चाहता, फरहाद ने कहा। और सबने हैरानी से उसे देखा। मुझे डायरेक्ट शादी करनी है। और इस बार सबने ज़्यादा हैरानगी से उसे देखा। वो एक्चुअली मुझे स्पेशलाइजेशन के लिए अब्रॉड जाना है और नेक्स्ट मंथ कंफर्म है कि मैं चला जाऊंगा। जाने से पहले मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो, फरहाद ने सबको देखते हुए कहा। अरे बेटा, इतनी जल्दी? साबरा खातून हैरान हुई।
آپ لوگ کسی بات کی بھی ٹینشن نہ لیں، ہمیں بس حرم بیٹی چاہیے، زیبا بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جواب آفاق تایا کی طرف سے آیا تھا۔ وہ اتنی بڑی اور پاورفل فیملی سے بہت جلد رشتہ داری کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر آج 12 جنوری ہے، 27 جنوری کو نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں، فرحاد نے کہا۔ اور حمزہ دیکھ رہا تھا، پہلا شخص ہے جو خود ہی اپنی شادی کی ڈیٹ فکس کر رہا ہے۔ ہیں، اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ حورین حیران ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، آفاق تایا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نتاشا بیٹا، مٹھائی لاؤ، سب کا منہ میٹھا کرواؤ، آغا جی نے کہا۔ اتنی رونق لگی تھی آغا ہاؤس میں، سب کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی، صرف وہ پریشان تھی، اور وہ تھی حورین۔ حمزہ کی نگاہیں گھوم پھر کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ آخر یہ پریشان سی کیوں ہے؟ حمزہ نے سوچا، میرے ہوتے ہوئے پریشانی؟ لیٹس گو ایچ ڈی، پتہ کرنا پڑے گا پریشانی کیا ہے۔ وہ لوگ رات 11 بجے لاہور واپس پہنچے تھے۔ حرم جاگ رہی تھی اور شیزا بھی۔ تایا ابو نے چھوڑ کر اپنے گھر جا چکے تھے۔ ثانیہ آپی اور وہاج بھائی بھی اپنے گھر چلے گئے تھے۔ اتنا لیٹ ہو گئے آپ لوگ، حرم نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ اسلام آباد گئے تھے، ایمپوریم مال نہیں جو 2 گھنٹوں میں واپس آ جاتے، حورین نے سردی سے کانپتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی اتنی دھند پڑ رہی ہے، گاڑی بھی آہستہ رفتار کے ساتھ چلانی پڑ رہی تھی، ساجدہ آنٹی نے کہا۔ زین اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ حرم جلدی سے چائے بنا دو ہمارے لیے، میرا تو سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، صابرہ خاتون بولی۔ جی امی بناتی ہوں، حرم کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ مبارک ہو حرم، تم کچھ دن کی مہمان ہو اس گھر میں۔ حورین جب حرم چائے لے کر آئی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ حرم نے کہا۔ مطلب یہ کہ 13 دن بعد تمہاری شادی ہے، ساجدہ آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سب لحافوں میں دبکے بیٹھے تھے اور حرم کو لگا دھماکہ ہوا ہو۔ مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ سمجھتے ہوئے بولی۔ جی نہیں، پوچھ لو امی سے، حورین نے کہا۔ ہاں، فرحاد بیٹے نے جلد شادی کا کہا ہے، اس نے ملک سے باہر جانا ہے تو تمہارے تایا ابو نے ہاں کر دی، صابرہ خاتون نے بتایا۔ ایسے کیسے؟ حرم تو حیران پریشان ہو گئی تھی، اتنی جلدی تو منگنی بھی نہیں ہوتی لوگوں کی، اور آپ لوگ میری شادی طے کر آئے ہیں۔ ہم نے سوچا بعد میں بھی تو کرنی ہے، ابھی صحیح، لوگ اچھے ہیں، پھر لڑکے کو جلدی ہے، ساجدہ آنٹی نے جواب دیا۔ پر مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، حرم روحانسی ہوئی۔ پہلے تمہیں نادر سے شادی نہیں کرنی تھی اور اب تمہیں فرحاد سے نہیں کرنی، بھئی آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ صابرہ خاتون کو غصہ آ گیا تھا۔ کچھ نہیں، جیسے آپ لوگ چاہیں، حرم نے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ میں زین کو چائے دے آؤں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ جب وہ زین کے کمرے میں چائے لے کر آئی تو وہ اپنے بستر پر لیٹے جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ زین چائے، حرم نے چائے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ حرم، وہ واپس جانے کے لیے مڑی تھی، تبھی زین کی آواز آئی۔ جی، اس نے رکتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو، وہ مسکرایا۔ فرحاد آغا بہت اچھا انسان ہے، وہ واقعی ہی فرحاد سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اب تم خوش ہو جاؤ، میں جلدی اس گھر سے چلی جاؤں گی، پھر تم سے لڑنے والا، تمہاری ہالی ووڈ موویز چوری کرنے والا اور تمہارا دماغ خراب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حرم نے بھیگی پلکوں سمیت مسکراتے ہوئے کہا۔ زین ہمیشہ اسے تنگ کرتا تھا کہ کب ہماری جان چھوڑو گی، کب تمہاری شادی ہوگی، پتہ نہیں کس کی زندگی برباد کرو گی۔ اتنی جلدی جان نہیں چھوڑنے والی میں کسی کی بھی، ابھی 19 کی ہوں، کم از کم جب 25 سال کی ہو جاؤں گی تب شادی کے بارے میں سوچوں گی، وہ ہنستے ہوئے کہا کرتی تھی، لیکن قسمت میں جانے کیا لکھا تھا۔ میں مذاق کرتا تھا یار، تم جانتی ہو نا، زین نے کہا۔ جانتی ہوں، لیکن اب میری شادی ہو رہی ہے نا، تو اچھا سا گفٹ تیار رکھو میرے لیے، حرم نے ایک دم پلٹتے ہوئے کہا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ زین نے پوچھا۔ ایسا کر لو تم شادی کر لو، حرم نے سوچتے ہوئے کہا۔ تمہاری وائف آ جائے گی، پھر جب بھی میں آیا کروں گی اس سے خوب جھگڑا کیا کروں گی، اور پھر تم توبہ توبہ کیا کرو گے۔ حرم کی بات پر زین بھی مسکرا دیا۔ پتہ نہیں چلتا وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، ابھی کل کی ہی تو بات تھی جب ہم اکٹھے کھیلتے تھے اور تم ہمیں مارا کرتے تھے، حرم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم لوگ حرکتیں ہی ایسی کرتی تھی، زین نے دو بدو جواب دیا۔ تھک گئے ہوگے تم، سو جاؤ، حرم کہتے ہوئے چلی گئی۔ کاش وہ 25 سال کی ہونے تک ہی رک جائے، زین سوچ رہا تھا۔ اور جب حرم واپس کمرے میں آئی تو شیزا ایک شاپنگ بیگ میں سے کچھ چیزیں نکال کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ حرم نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارے لیے عالیہ نے بھیجی ہیں، اس نے جواب دیا۔ کل یا پرسوں تک وہ لاہور آ رہے ہیں، عالیہ اور نتاشا بھابی، تمہاری شادی کی شاپنگ کے لیے، حورین نے بتایا۔ حرم بھی چیزوں کو دیکھ رہی تھی، ہر ایک تحفہ مہنگا تھا۔ کیا سچ میں میری شادی ہو رہی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، حرم نے کہا۔
جب تم آگا ہاؤس پہنچ جاؤ گی نا تب بھی تمہیں یقین نہیں آنا، شیزا نے جواب دیا۔ ہاں، ساری عمر گزر جانی، اس کے بچوں کی بھی شادی ہو جائے گی، اس کو تب بھی یقین نہیں آئے گا۔ حرین کی بات پر شیزا اور حرین نے کہا لگایا جب حرم نے دونوں کو گھورا تھا۔ ایمان سے اس طرح فرحاد آگا کو مت گھورنا، وہ فنا ہو جائے گا۔ شیزا نے ہنستے ہوئے کہا، باز آ جاؤ تم دونوں، کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ اب۔ حرم نے غصے سے کہا، تمہیں سونا چاہیے، شادی تمہاری ہونے جا رہی ہے، خود کا خیال رکھو بھائی، تم لوگوں کی بکواس بند نہیں ہوگی، مرو تم دونوں۔ حرم نے کمبل منہ پر لیتے ہوئے کہا اور اسے اپنے پیچھے شیزا اور حرین کا کہا سنائی دیا۔ حمزہ بیڈ پر کروٹیں بدل رہا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بار بار ایک پریشان سا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم جاتا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کیوں بار بار اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ وہ بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا۔ ایچ ڈی، لگتا ہے تیری واٹ لگ چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ تھک کر اس نے فرحاد کا نمبر ملایا۔ خیریت، اتنی رات کو کال، تم سوئے نہیں ابھی تک، یا پھر کوئی شیطانی منصوبہ بنا رہے ہو؟ اسے فرحاد کی آواز سنائی دی۔ فرحاد، میری واٹ لگ گئی ہے، حمزہ نے کہا۔ واٹ؟ فرحاد کی آواز ابھری۔ میرا مطلب میں ٹھیک نہیں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہیں پیٹ تو خراب نہیں ہو گیا؟ فرحاد نے پوچھا۔ لو کر لو بات، تم ڈاکٹر ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہارے دماغ میں بیماریوں کے علاوہ اور کچھ آئے ہی نہ، حمزہ نے جلتے ہوئے کہا۔ ایچ ڈی، خیریت تو ہے؟ آج ایچ ڈی صاحب کو بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے وہ ہو گیا ہے، وہ بھی پہلی نظر میں، حمزہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ فرحاد نے پوچھا۔ یار تم سمجھ جاؤ نا، میں بھی تو بنا تمہارے بتائے تمہاری فیلنگز کو سمجھ گیا تھا نا، حمزہ نے کوفت سے کہا۔ فلو ہو گیا ہے کیا؟ فرحاد نے پوچھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا اور حمزہ نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ اللہ تم جیسا نکما نان رومانٹک سڑیل مزاج کزن کسی کو بھی نہ دے، فرحاد کا کہا ابھرا۔ ہنس لو اور ہنس لو بیٹا، حمزہ نے رونی صورت بنا کر کہا۔ کچھ بتاؤ گے تو ہی مجھے کچھ پتا چلے گا نا، فرحاد نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، حمزہ نے جل کر کہا اور فون کاٹ دیا۔ روم، اٹلی۔ رون رون، ہر طرف سے رون کے نعرے لگ رہے تھے۔ رات کے 11 بجے رون اپنی ہیوی بائک کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے مقابلے میں اسپینسر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے۔ ون ویلنگ سٹارٹ ہونے والی تھی، دونوں یونیورسٹیز کے سینکڑوں اسٹوڈنٹس وہاں موجود تھے۔ سب جانتے تھے رون کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ سارے ڈرامے اور بیٹ یونیورسٹی سے باہر لگائی جاتی تھی۔ بیٹ ایک لڑکی پر لگی تھی، جو جیتے گا وہ لڑکی اس کا بوائے فرینڈ بنتا۔ رون کو تو بس بیٹ لگانے کا موقع چاہیے ہوتا تھا، بیٹ کس چیز پر لگ رہی ہوتی تھی اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو زیادہ دیر تک بنا گرے اور بنا رکے ون ویلنگ کرتا وہ فاتح کہلاتا۔ 4 بائک اس لائن میں لگی ہوئی تھی، جن میں یونیورسٹی آف روم سے صرف رون تھا، باقی 3 اسپینسر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے۔ رون، ابھی بھی وقت ہے، بیٹ چھوڑ دو، ان میں سے ایک نے رون سے کہا۔ خود ہیلمٹ پہن کر مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ رون نے جواب دیا۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، دوسرے نے کہا۔ ڈر تم لوگوں کے اندر موجود ہے، رون نے کہا۔ اس نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا تھا۔ اوکے لیٹس سی، تیسرے نے کہا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے سیٹی بجائی، ساتھ ہی ریڈ کلر کا رومال لہرایا اور یہ ہو گئی ریس شروع۔ چاروں بائک آگے ایک فراٹے سے آگے بڑھی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، پھر ایک دم سب نے بائک کا اگلا ٹائر اوپر اٹھایا۔ ریس سٹارٹ تھی، پورا روڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ چاروں عجیب سے کرتب دکھا رہے تھے۔ ایک لڑکا بائک کے اوپر کھڑا ہو گیا تھا اور بائک اپنے آپ چل رہی تھی، سب حیران تھے۔ پھر اچانک اس کے راستے میں کوئی چیز آئی اور وہ بائک سمیت نیچے بہت دور تک گیا۔ اس کی بائک بھی گھسٹتے ہوئے گئی تھی اور لڑکا بھی۔ ہر طرف سے آوازیں ابھری تھی، کچھ لوگوں نے منہ دوسری طرف کر لیے تھے۔ اس لڑکے کے گروپ کے باقی لڑکے بھاگ گئے، اسے اٹھایا اور ہاسپٹل لے کر گئے۔ ایک طرح سے جان کا سودا لگایا گیا تھا، مگر پرواہ کس کو تھی؟ اب 3 بج چکے تھے۔ وہ دونوں لڑکے کوشش کر رہے تھے کہ رون ان سے آگے نہ نکل پائے، اور وہ رون ہی کیا جو ہار جائے۔ وہ دونوں سے کھیل رہا تھا۔ تینوں بائک کافی آگے نکل چکی تھی، تب وہاں ریم اور زی آئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ زی نے پوچھا۔ رون کی بیٹ لگی ہے، ڈیرک وہیں موجود تھا۔ بیٹ کس سے لگی ہے؟ ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے یا دوسری؟ ریم نے پوچھا۔ اسپینسر یونیورسٹی کے ہیں، ڈیرک نے جواب دیا۔ آج رون کی خیر نہیں، برا پھنسا ہے۔ جمی بھی ہجوم سے نمودار ہوا۔ ایک لڑکی پر بیٹ لگائی ہے۔ شالے بھی جمی کے پیچھے آئی، یعنی زی کا پورا گروپ وہاں موجود تھا۔ رون کو بیٹ سے مطلب ہے، بیٹ کس چیز پر لگ رہی ہے اس سے نہیں، ڈیرک نے جواب دیا۔
معاملہ سیریس ہے، اپنی یونیورسٹی کی عزت کا سوال ہے، شالے نے کہا۔ اتنی عوام میں انہیں زور زور سے بولنا پڑ رہا تھا۔ وہ لوگ چیٹنگ کریں گے، صاف نظر آ رہا ہے، زی نے دور سے بائک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے یہ پکڑو۔ رومان نے اپنی جیکٹ اتار کر ڈیرک کو پکڑائی۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ زی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی یونیورسٹی کی عزت کا سوال ہے، رومان نے جواب دیا۔ ریم تم پاگل ہو گئے ہو؟ جمی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل پن ہم روم یونیورسٹی والوں کے خون میں شامل ہے۔ وہ بھاگتا ہوا ایک طرف گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد ایک اور بائک کی آواز ابھری۔ سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور جہاں سے ریس سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پر رومان ایک بائک پر موجود تھا، اور رومان کو دیکھ کر اس کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے خوب ہوٹنگ کی تھی۔ بے شک رون اکیلا ہی کافی تھا، چاہے 10 لوگ بھی اس کے مقابلے میں ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک سے بھلے دو۔ ایک تیز آواز کے ساتھ رومان کی بائک فراٹے بھرتی آگے نکل گئی۔ یس، ڈیرک نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور ریم کو بائک پر دیکھ کر اس کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا حوصلہ بڑھا تھا۔ بے شک رون ریم کو اپنا جانی دشمن سمجھتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا ان دونوں سے بڑھ کر وہاں کوئی اور بیسٹ فرینڈز بھی نہیں تھے۔ نادر کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے حرم، اگلا دن ثانیہ آپی نے اسے بتایا۔ حرم کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن اس نے شکر ضرور کیا تھا۔ تم نے جو کہا وہ سچ تھا، بابا جان بہت پریشان ہے، وہ بتا رہی تھی۔ حرم کو سچ میں افسوس ہوا۔ نادر نے انہیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ بابا جان پولیس اسٹیشن نہیں گئے، وہ کہہ رہے تھے کچھ دن حوالات کی ہوا کھائے گا تو اس کا دماغ درست ہوگا، لیکن نادر کا زیادہ دن جیل میں رہنا بابا کی ریپوٹیشن کو خراب کرے گا۔ یہ تو نادر کو سمجھنا چاہیے، اس نے کسی فیملی کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ کیا عزت بچی ہوگی اس لڑکی کی فیملی کی؟ حرم نے جواب دیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، بس تم دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے، نادر سدھر جائے، ثانیہ آپی نے کہا۔ اس جیسے انسان کہاں سدھرتے ہیں، حرم نے دل میں سوچا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ کس نے کمپلین کی؟ کس نے نادر کو دیکھا ہوگا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ چلو جس نے بھی کیا بہت اچھا کیا، پھر وہ مسکرا دی، اسے اس کے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے ہے۔ نتاشا بھابی میں بھی چلوں آپ لوگوں کے ساتھ لاہور؟ حمزہ نے انہیں بیگ پیک کرتے دیکھا تو کہا۔ کیوں، تم کیا لینے جاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں بھی شاپنگ کر لوں گا، وہ معصومیت سے بولا۔ ایچ ٹی بھائی، عرض ہے آپ کی شادی نہیں ہو رہی، عالیہ نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی ہم حرم بھابی کے لیے شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، انہیں ساتھ لے کر ان کی پسند سے شاپنگ کریں گے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کی ذمہ داری پوری کروں گا۔ وہ جانا چاہتا تھا صرف اس لیے کہ وہ حرین کو دیکھ سکے۔ سمی بھائی کا ڈرائیور وہاں موجود ہے، وہ یہ ذمہ داری پوری کرے گا، نتاشا بھابی نے بتایا۔ کون جانا چاہتا ہے لاہور؟ زیبا بیگم جو ابھی ابھی آئی تھی انہوں نے پوچھا۔ میں، حمزہ نے جوش سے کہا۔ اور یونیورسٹی کون جائے گا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ میں چھٹیاں لے لوں گا، حمزہ نے فوراً جواب دیا۔ تم کیا 2 ہفتے کی چھٹیاں لوگے؟ زیبا بیگم نے پوچھا۔ جی ممانی، حمزہ نے جواب دیا۔ بالکل بھی نہیں، خبردار، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی چھٹیاں کرنے کی، اپنی اسٹڈی کی طرف دھیان دو، یہ تمہارا لاسٹ ایئر ہے۔ اور زیبا ممانی میں پرنسپل کی روح جاگ اٹھی تھی۔ ایچ ٹی اپنی یونیورسٹی سے ایک بھی چھٹی نہیں کرتا، اور کہاں 2 ہفتوں کے لیے؟ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے مجھے، عالیہ نے مشکوک نظروں سے حمزہ کو دیکھتے ہوئے سوچا، اور حمزہ کا منہ لٹک گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد میں جاؤں گی، پھر تم میرے ساتھ چلنا، ابھی بس نتاشا اور عالیہ کو جانے دو، زیبا ممانی نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، وہ کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ ارے ایچ ٹی صاحب کیا بات ہے؟ عالیہ اس کے پیچھے لپکی۔ کچھ نہیں، وہ بجھ سا گیا تھا۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گے کیا اپنی بہن کو؟ عالیہ نے پھولا ہوا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ کیا مجھے عالیہ سے شیئر کرنا چاہیے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ بتا دوں گا وقت آنے پر، حمزہ نے کہا اور سیٹی بجاتا فضا میں اچھلتا چلا گیا۔ ویسے بھی وہ زیادہ دیر اداس نہیں رہ سکتا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ویلنگ سٹارٹ تھی، کوئی بھی ہار نہیں مان رہا تھا۔ رون نے حیران ہو کر رومان کی طرف دیکھا تھا۔ رومان نے وکٹری کا نشان بنایا۔ 1 کلومیٹر تک لمبی سڑک پر وہ چکر لگا رہے تھے۔ رون نئے نئے کرتب دکھا رہا تھا۔ ان 2 لڑکوں میں سے ایک پھر گر چکا تھا، اب 3 بچے تھے۔ گیم میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی تھی، اب ایک بار لگائی گئی تھی 25 فٹ اونچی، جو 1 ویلنگ کرتے ہوئے پار کر جاتا وہ جیت جاتا، اور زی کا دل تو حلق میں آ گیا تھا۔ یہ غلط بات ہے، وہ چلائی، یہ گیم کا حصہ نہیں تھا، یہ کام اسپینسر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے کہنے پر کیا گیا ہے، اور دیکھنے والوں کا شور اور بڑھ گیا تھا۔ یہ کوئی بھی نہیں کر پائے گا، اس لڑکے کی تو ٹریننگ ہے، وہ کر لے گا۔ مگر رون اور ریم، جمی نے کہا۔
रॉन कुछ भी कर सकता है और जब रॉन साथ हो तो रैम भी कभी हार नहीं सकता, डेरिक ने कहा। उन्हें रोको, चोट लग जाएगी, जी ने परेशान होते हुए कहा। वो उस लड़के के पास गई जिसने वो बाड़ लगाई थी। प्लीज स्टॉप इट, जी ने कहा। नो नेवर, उस लड़के ने जवाब दिया। अब तीनों बाइक एक लाइन में दोबारा खड़ी हो गई थी और फिर रेस एक बार स्टार्ट हुई। तीनों बाइक हवाई स्पीड के साथ उड़ रही थी, सभी के सांस अटके हुए थे। और फिर ये क्या, वो बाढ़ 5 फुट मजीद ऊंची हो गई थी और ये काम करने वाले रॉन के ग्रुप के लड़के थे। स्पेंसर यूनिवर्सिटी वाला ये देखकर चौंक गया। उसकी तो 25 फुट तक की प्रैक्टिस थी। तीनों बाइक ऊंची हवा में उड़ी थी और फिर वो लड़का बाढ़ से टकराया और धड़ाम से बाइक समेत नीचे गिरा, जबकि रॉन और रैम बाढ़ क्रॉस कर चुके थे। वाह, हर तरफ शोर उभरा था। उनकी बाइक काफी दूर जाकर नीचे जमीन पर उतरी थी। रॉन बाइक हवा में ही छोड़ चुका था। बाइक दूर जा गिरी थी जबकि वो खुद हवा में उछलता नीचे आया और आराम से स्पाइडरमैन के अंदाज में जमीन पर बैठ चुका था। अलबत्ता रोमान बाइक समेत नीचे गिरा था। रोमान को देखकर ही स्पेंसर यूनिवर्सिटी वालों का हौसला टूटा था। जी और डेरिक रोमान की तरफ भागे और फिर अचानक ही हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। भागो, पुलिस आ गई। पुलिस के सायरन की आवाज आ रही थी। पुलिस को फोन किसने किया, जिमी ने चिल्लाते हुए पूछा। मैंने, शाले ने कहा। इडियट, भागो अब यहाँ से, वो चिल्लाया। सारे स्टूडेंट्स बिना पीछे देखे भाग रहे थे। कोई भी पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहता था। जी और डेरिक ने रैम को सहारा देकर उठाया था। वो पांचों गाड़ी में बैठे और गायब हो गए। सबसे आगे रॉन भाग रहा था। उसके पीछे यूनिवर्सिटी के दीगर स्टूडेंट्स थे। सब जानते थे कि रॉन किसी अच्छी जगह छुपेगा। रॉन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे स्टूडेंट्स की एक लाइन लगी हुई थी और एक बार फिर रॉन ने पूरे रूम को अपने पीछे लगाया हुआ था। ये पागल मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, रॉन ने सोचा और फिर उसके पास से एक गाड़ी गुजरी। रॉन उछला और छलांग लगाकर गाड़ी की छत पर चढ़ गया। अब हर कोई तो ये नहीं कर सकता था ना। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के पास से गुजरी और रॉन ने फिर स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगाई और उस बिल्डिंग में बनी विंडो पर चिपक गया। फिर वो पाइप के जरिए बिल्डिंग के ऊपर जा रहा था। कुछ स्टूडेंट्स इधर उधर गलियों में बिखर गए थे, कुछ छुप चुके थे। पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आया था सिवाय वहां पड़ी 2 हैवी बाइक के। पुलिस वाले बाइक्स उठाकर ले गए थे। पुलिस के जाने के बाद पास ही छुपा हुआ टॉम निकला जो रॉन का चेला था। हेलो रॉन, उसने रॉन को कॉल की। पुलिस बाइक उठाकर ले गई है। हाँ, नंबर प्लेट पहले ही बदल चुका था, वो स्पेंसर यूनिवर्सिटी वाले लड़के के साथ, टॉम बता रहा था। वो खेल खेल में बहुत से खेल खेल जाते थे, यानी अब पकड़ा जाता था वो लड़का जिसने रॉन से बेट लगाई थी। ये क्या हुआ है? आनी रोमान के पाँव से निकलते खून को देखकर परेशान हो चुकी थी। कुछ नहीं आनी, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, रोमान ने जवाब दिया। वो लोग उसे कमरे में ले आए थे। जिमी, डेरिक, शाले भी उनके साथ थे। मैं गर्म दूध लेकर आती हूँ, आनी कहते हुए किचन की तरफ गई। आखिर क्या मिला तुम्हें ये करके, जी ने पूछा और रोमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी हुई थी। ठाक की आवाज़ से लाउंज की एक खिड़की खुली थी। आनी ने किचन से बाहर निकलकर देखा तो रॉन खिड़की से अंदर छलांग लगा रहा था। रॉन तुम, आनी ने उसे देखते हुए कहा। आनी, रैम कहाँ है? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो गुस्से से बिफरा हुआ था। क्या हुआ आनी? जी कमरे से निकल कर आई और रॉन को सामने देखकर हैरान रह गई। रैम के बच्चे, वो चिल्लाता हुआ कमरे की तरफ गया। यू इडियट स्टूपिड, हाउ डेयर यू, रॉन गुस्से से बोल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गेम खराब करने की? और रोमान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जो रोमान ने किया था वो कोई भी समझ नहीं पाया था, सिर्फ रॉन को समझ आई थी और रोमान तब से रॉन का ही वेट कर रहा था। आनी दूध का गिलास लेकर कमरे में आई। लेकिन रॉन, हुआ क्या है, कुछ बताओ तो, और किस गेम की बात कर रहे हो? आनी ने पूछा। आपको नहीं बताया इसने? रॉन ने हैरानगी से देखा और आनी ने उन पांचों की तरफ देखा। जिमी, शाले और डेरिक तीनों नजरें चुरा चुके थे। क्या हुआ है ये सब? आनी ने गुस्से से पूछा। इसको ये चोट 1 व्हीलिंग में लगी है, मेरी गेम में घुस गया था ये, रॉन ने गुस्से से कहा। लेकिन इसने तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया, डेरिक ने कहा। हेल्प? कैसी हेल्प? ये जानबूझकर मेरी गेम में घुसा ताकि ये गेम जीत जाए। अगर ना भी जीते तो मेरे बराबर रहे और मैं उस लड़की को गर्लफ्रेंड ना बना सकूं, रॉन ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा और सबने हैरान नजरों से रैम की तरफ देखा। वो बेड पर लेटा मुस्कुरा रहा था। जितना रॉन को गुस्सा आ रहा था, रैम को उतनी खुशी हो रही थी। और पुलिस को कॉल किसने की? रॉन गुर्राया और शाले का रंग फक हो गया। हमें नहीं पता, जिमी ने हिचकिचाते हुए कहा। गेम में जीत चुका हूँ, रोमान ने खुश होते हुए कहा। जी नहीं, गेम मेरी थी और मैं जीता, रॉन ने कहा। बाढ़ क्रॉस करने के बाद जो पहले जमीन को छूता है वो जीत जाता है
اور بائک سمیت میں پہلے نیچے گرا تو میں جیتا نا، رومان نے سکون سے کہا۔ دیکھ لیں آنی، رون نے آنی سے کہا۔ ہاں تو یہ تم سے جمی کا بدلہ ہے اور سسلی کلب کا بھی جو تم نے سب کو تنگ کیا تھا، رومان نے کہا۔ ان کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی، میں ریم کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، زی سوچتے ہوئے کمرے سے باہر گئی۔ رومان بہت غلط بات ہے، اور تم رون، آنی نے رون کو کان سے پکڑا، یہ سارے الٹے آئیڈیا تمہارے ذہن میں کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ ریم تم دودھ پیو، تمہیں چوٹ لگی ہے، شالے نے گلاس اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور گلاس رون نے اچک لیا۔ اس کو میں پلاتا ہوں دودھ۔ اف آنی چھوڑیں بھی، رون نے کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی گیا۔ زی کھانا لے کر آئی تھی رومان کے لیے، لیکن پلیٹ رون پکڑ چکا تھا۔ اب مجھے غصہ آ رہا ہے اور مجھے غصے میں بہت بھوک لگتی ہے۔ وہ پلیٹ سے چاول کھا رہا تھا۔ اب تم اپنی ٹرن کے لیے تیار ہو جاؤ ریم، تمہیں پورے روم کی سڑکوں پر نہ گھمایا تو میرا نام بھی رون نہیں۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے باہر نکلا۔ رومان ہنس رہا تھا۔ آج اس نے رون کی اس کی نئی جی ایف کے ساتھ گزرنے والی شام برباد کر کے پچھلے بدلے لیے تھے۔ آنی رون کے پیچھے گئی تھی، وہ کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ رون دروازے سے جاؤ، آنی نے کہا۔ مزہ نہیں آتا آنی، اینڈ تھینک یو، کھانا اچھا تھا، وہ کہتا ہوا کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا۔ زی نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تھی، وہ آس پاس بنے گھروں کی چھتوں پر چھلانگیں لگاتا اچھلتا کودتا دور جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھول کر باہر جھانکا تھا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، مگر تب تک رون دور جا چکا تھا، اور پورے روم میں رون جیسا لیجنڈ کہیں نہیں ہوگا۔ زی نے سوچا اور کھڑکی بند کر دی۔ عالیہ اور نتاشا بھابی لاہور پہنچ چکی تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے روز حرم کو لے کر شاپنگ مال جاتی تھی۔ ڈھیروں ڈھیر شاپنگ کر ڈالی تھی انہوں نے، حرم کا تو بس نام تھا، ورنہ عالیہ ہر چیز اپنی پسند کی لے رہی تھی۔ یہ اچھا لگے گا آپ پر حرم، وہ کہتی اور ڈریس خرید لیتی۔ ایک ہفتے میں وہ 3 بار حرم کو پارلر لے جا چکی تھی۔ فاریہ بھابی بھی اکثر ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور کبھی حرین اور کبھی شیزا۔ اور حرم پریشان تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ کشف ناراض ہو چکی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ حرم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور شادی کی ڈیٹ فکس بھی ہو گئی۔ اور حرم اسے کیسے سمجھاتی کہ سب کچھ اتنا جلدی میں ہوا تھا، اسے خود پتہ نہیں چلا، اسے تو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ ساری شاپنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی، صرف برائیڈل ڈریس رہ گیا تھا۔ حرم کے گھر میں بھی سب تیاریاں کر رہے تھے، روز بازار کے چکر لگتے تھے، روز نئی نئی چیزیں۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب کچھ ہی دن بچے تھے شادی میں، اور نادر پچھلے ایک ہفتے سے جیل میں تھا۔ فرحاد نے سختی سے کہا تھا کہ وہ چھوٹنے نہ پائے۔ نادر سب کچھ بتا چکا تھا کہ اس لڑکی نے نادر کے ایک دوست کو ریجیکٹ کیا تھا، تو انہوں نے زبردستی لڑکی کو اٹھا لیا اور اب وہ زبردستی اس کا نکاح کرنے والے تھے۔ آفاق تایا بھی شادی کی تیاریوں میں لگے تھے، انہیں یہ نئی رشتہ داری بہت عزیز تھی۔ نادر سے ملنے وہ جیل گئے تھے، لیکن نادر کا دماغ ابھی درست نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ شادی نپٹ جائے تو پھر وہ کچھ کریں گے اس کا۔ لوگوں سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نادر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہے، اور تائی امی روز حرم کو بد دعائیں دیتی تھی، اس کی وجہ سے نادر نے یہ سب کیا، اس کی وجہ سے شہرین پاگلوں کا سا بیہیو کرتی تھی، ان کا بس چلتا تو وہ حرم کو جان سے مار دیتی۔ البتہ وہاج بھائی اور ثانیہ آپی بھی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور وہ دونوں بھی بہت خوش تھے۔ حرین نے اتنی مشکل سے اسد کو منایا تھا، 1000 منتیں کی، پھر اس دشمن جان نے جا کر کہیں بات کی تھی۔ حرین جان چکی تھی کہ اب وہ اسد کے بنا نہیں رہ سکتی، اور اسد کو بھی یہی لگتا تھا۔ اس کے ایگزامز ختم ہو چکے تھے، اب وہ گھر آیا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے حرین سے شادی کی بات کی، تائی نے پورا گھر تو کیا پورا لاہور سر پر اٹھا لیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اسد، نفیسہ تائی نے اسد کو گھورتے ہوئے کہا۔ جی میں حرین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسد نے کہا۔ جس لڑکی کی بہن کی وجہ سے تمہارا بھائی جیل میں ہے، اور جس لڑکی کی بہن کی وجہ سے شہرین کی یہ حالت ہے، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ نفیسہ تائی کو لگ رہا تھا کہ اسد کا دماغی توازن کھو گیا ہے۔ جی میں حرین کو چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں حرین کی کوئی غلطی نہیں۔ ہرگز نہیں، میرے جیتے جی ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں اس لڑکی کو اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بنا سکتی، نفیسہ تائی نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اور ایک تمہارا باپ ہے جو پاگل ہوئے پھر رہا ہے، شادی کی تیاریاں تو ایسے کر رہا ہے جیسے اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہو، اپنے بچوں سے زیادہ اسے اپنا سٹیٹس عزیز ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی جا رہا ہوں، پھر جب تک آپ میری بات نہیں مان لیتی میں اس گھر میں نہیں آؤں گا، اسد کہتا ہوا اٹھا تھا۔ اسد اپنی ماں سے زیادہ تمہیں وہ لڑکی عزیز ہے؟ نفیسہ تائی روحانسی ہوئی۔
جانے کیا جادو ٹونا کروایا ہے ان لوگوں نے تم پر۔ آپ سے زیادہ مجھے کوئی بھی عزیز نہیں ہے مما، بس آپ میری بات مان لیں، اسد نے منت سے کہا۔ ہرگز نہیں، نفیسہ تائی نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ، اسد کہتا وہ باہر نکل گیا۔ اسد اسد نفیسہ تائی پکارتی رہ گئیں اور وہ اتنی سردی اور شدید دھند میں شام کے وقت بنا کسی کوٹ اور سویٹر کے گھر سے چلا گیا۔ آج 23 جنوری تھی، حرم کی ہلدی کی رسم تھی آج، اور اتنے دنوں میں ایک بار بھی نہ فرحاد کا فون آیا تھا نہ اس نے کیا۔ فرحاد ہاسپٹل میں بیزی تھا، اسے ڈبل ڈیوٹی بھی کرنی پڑ رہی تھی، لہٰذا اسے فون کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ ویسے بھی کون سا لو میرج تھی، بس میرج تھی، اور فرحاد کو خود نہیں پتا تھا وہ کیوں کر رہا ہے۔ بس ایک جذبہ تھا، ایک طلسم تھا جس کے وہ زیر اثر تھا، ایک اندیکھی طاقت تھی جو اسے یہ سب کروا رہی تھی۔ پیار کے لیے اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی، پیار کب سے اس کی زندگی سے نکل چکا تھا، لیکن وہ پرسکون تھا۔ بس حرم اس کے پاس ہوتی، اس کے سامنے ہوتی، وہ یہی چاہتا تھا، اور کون جانے کب کہاں محبت ہو جائے۔ زیبا بیگم اور حمزہ لاہور آ چکے تھے، حمزہ کتنا خوش تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ آج اسے دیدار ہوتا کیونکہ آج انہوں نے ہلدی کی رسم کے لیے حرم کے گھر جانا تھا۔ فرحاد اور آغا جی ابھی اسلام آباد میں تھے۔ فرحاد بہت بیزی تھا اور اس نے کوئی بھی رسم کرنے سے انکار کر دیا تھا، البتہ حرم کی ہر رسم پوری کی جا رہی تھی۔ فرحاد نے کہا تھا کہ وہ ایک دن پہلے آ جائے گا اور آغا جی بھی ان کے ساتھ ہی آتے۔ باقی سارا نظام ڈاکٹر سمیع، سجاد آغا اور حمزہ نے سنبھال لیا تھا۔ حمزہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا، اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے پرفیوم سپرے کیا اور ایک آخری نظر خود کی تیاری پر ڈالی تھی۔ آج وہ مجھے دیکھے اور پھر دل ہار جائے جیسے میں ہار گیا، حمزہ نے خواہش کی۔ حمزہ جلدی چلو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، فاریہ بھابی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، وہ حمزہ کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ مجھے تو لگتا ہے حمزہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا۔ حمزہ کا قہقہا ابھرا۔ ہو جائے گی، بس دعا کیجیے لڑکی مان جائے، وہ بھی مجھ پر دل و جان سے فدا ہو جائے، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مطلب لڑکی پسند کر چکے ہو، وہ بولی۔ جی بس کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، اور پھر کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھے حرم کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ مسکراہٹ تھی کہ حمزہ کے چہرے سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا، فاصلہ کم ہو رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ آخر اس دشمن جہاں کا گھر بھی آ ہی گیا تھا۔ حمزہ سب سے پہلے گاڑی سے اترا تھا، گیٹ پر وہاج بھائی اور ثانی آپی نے ان کا استقبال کیا۔ شیزا بھی ساتھ تھی، حمزہ کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں برآمدے نما لاؤنج سے گزار کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ عالیہ تو بیٹھی ہی نہیں۔ حرم بھابی کدھر ہیں؟ اس نے شیزا سے پوچھا اور پھر اس کے ساتھ ہی حرم سے ملنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد زین اور نبیل آئے تھے حمزہ کو کمپنی دینے کے لیے، خیر وہ ان سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ عالیہ حرم کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، پیلے رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وہ بہت معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ بالوں کی چٹیاں بنا کر ایک طرف سے آگے کیا گیا تھا، بالوں میں پھول لگائے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد نتاشا اور فاریہ بھابی بھی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اوف، کسی نے نظر اتاری ہماری حرم کی؟ فاریہ بھابی نے پوچھا۔ خود ہی تو کہا ہے کہ آپ لوگوں کی حرم ہے تو پھر اتار لیجئے نظر بھی، ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رسم شروع ہونے لگی تو زیبا بیگم بھی حرم کے پاس آئی۔ انہوں نے ابھی تک حرم کو نہیں دیکھا تھا اور اس وقت دیکھ کر انہوں نے فرحاد کی چوائس پر رشک کیا تھا۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی لیکن ماضی میں ہوئے حادثے کے باعث وہ ڈر چکی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی انہیں معصوم اور بے ضرر نظر آ رہی تھی، لیکن دل میں وہی ڈر تھا جس نے زیبا بیگم کو حرم سے گھلنے ملنے نہیں دیا۔ خیر، چائے اور دیگر لوازمات سے تواضع کرنے کے بعد ہلدی کی رسم کی گئی۔ نتاشا بھابی نے حرم کی نظر اتاری تھی، اور ایک حرم تھی جسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتا جا رہا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی فیلنگز، کوئی جذبہ اسے اپنے اندر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سب خوش تھے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، البتہ کشف فل ناراض تھی، وہ ابھی بھی پھولا ہوا منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو کشف؟ حرم نے پوچھا تھا۔ دیکھ رہی ہوں، یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سچ میں تمہاری شادی ہو رہی ہے، کشف نے کہا۔ کر لو یقین اب، حرم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، اور کشف اس سے اتنی دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر حرم کے پاس آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ بھول مت جانا مجھے، کشف نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا۔ تم جانتی ہو میں تم سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔
ارے رو کیوں رہی ہو؟ جانتی ہوں آج میری رخصتی نہیں ہے کشف، مجھے بھی رلاؤ گی کیا؟ حرم نے پوچھا۔ سوری، کشف کہتے ہوئے الگ ہو گئی۔ اگر تم شادی کے بعد ذرا سا بھی بدلی نہ تو تمہاری خیر نہیں، کشف نے مصنوعی غصے سے کہا۔ نہیں بدلتی میری جان، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے وہ بور ہو چکا تھا۔ ایس ٹی صاحب، اس سے تو اچھا تھا تم آتے ہی نہ، جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو ہوا ہی نہیں۔ حورین اسے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی، البتہ کچھ دوسری لڑکیاں اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھور رہی تھی۔ او ایچ ٹی، بی کیئرفل، مجھے لگتا ہے تمہاری عزت یہاں محفوظ نہیں، حمزہ نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ شام کے بعد اب رات ہو رہی تھی، عالیہ لوگ پتہ نہیں کہاں غائب ہیں وہ سوچ رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل ہوئی، فرحاد کی کال ہے۔ وہ شکر مناتا کال سننے کے لیے باہر صحن میں آیا۔ اندر نیٹ ورک مسئلہ کر رہا تھا۔ وہ فون سن رہا تھا، تبھی اس کی نظر سیڑھیاں اترتی حورین پر پڑی تھی، اور وہ تو کیا وقت بھی تھم گیا تھا۔ ہلکے پیلے رنگ کے چوڑی دار پجامہ کے اوپر اسی رنگ کی گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی شرٹ پہنے، سبز رنگ کا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح گلے میں لہرائے، پیلے اور سبز رنگ کی چوڑیوں سے بازو بھرے ہوئے تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، کچھ ڈبے تھے اس کے ہاتھ میں جو شاید وہ اوپر سے لائی تھی۔ فرحاد بول رہا تھا مگر حمزہ کہاں سن رہا تھا، اس کی نظریں بس حورین پر اٹکی ہوئی تھی۔ ایس ٹی بھائی، وہ جا چکی ہے، عالیہ نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ حمزہ چونکا۔ وہ فرحاد کی کال، حمزہ بڑبڑایا۔ سب جانتی ہوں میں، عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کے چہرے پر سب کچھ لکھا ہے، لیکن ذرا احتیاط کیجیے، اس گھر میں اس کے بھائی بھی ہیں۔ عالیہ نے زین اور نبیل کی طرف اشارہ کیا، اور حورین انہی کے پاس کھڑی تھی۔ وہ شیزہ، نبیل اور زین جانے ایک طرف کھڑے کیا باتیں کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ کہاں کھو گئے؟ عالیہ نے اسے گمسم دیکھ کر کہا۔ اس قدر کشش ہے تمہاری اداؤں میں، ہم اگر تم ہوتے تو خود سے عشق کر لیتے۔ ایچ ٹی بھائی، عالیہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ ہاں، وہ چونکا۔ چلے اندر، یہاں بہت ٹھنڈ ہے، عالیہ نے کہا۔ ہاں چلو، حمزہ نے جواب دیا۔ وہ خود وہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اور پھر 20 منٹ بعد حورین ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ ایک ٹرے میں چائے، پین کلرز اور پانی کا گلاس تھا۔ حمزہ کے پاس وہ لے کر آئی تھی، اور حمزہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ حورین نے ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی تھی۔ یہ میڈیسن کھا لیں آپ، وہ عالیہ نے بتایا کہ آپ کے سر میں درد ہے، اس لیے میں یہ چائے بھی بنا کر لائی ہوں۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس کا مطلب حورین سے عالیہ نے جھوٹ بولا تھا کہ حمزہ کے سر میں درد ہے، اسے چائے وغیرہ دے دو۔ حمزہ سمجھ گیا۔ تھینک یو، وہ خوش دلی سے مسکرایا اور پیناڈول کے ساشے سے ساری گولیاں نکالنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حورین حیران ہوئی۔ آپ نے کہا ہے میڈیسن کھا لیں تو میں کھانے لگا ہوں، حمزہ نے جواب دیا۔ اتنی ساری؟ حورین نے کہا، اور حمزہ نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جس پر 8 پیناڈول کی گولیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ مجھے ہو کیا رہا ہے؟ سوری، وہ شرمندہ ہوا۔ صرف ایک کھا لیں پھر یہ چائے پی لیجئے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، حورین کہہ رہی تھی۔ اور حمزہ کا دل کر رہا تھا کہ کاش وہ ہمیشہ اس کی ایسے ہی فکر کرتی رہے، اس کا اتنا ہی خیال رکھے۔ حورین کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، حمزہ کی آنکھوں میں عجیب سا لو دیتا تاثر تھا۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی، وہ گڑبڑا گیا۔ اچھا سنیں، حمزہ نے آواز دی۔ جی، حورین نے رکتے ہوئے کہا۔ آپ کا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے، حمزہ نے تعریف کی، اور حورین نے اپنے ڈریس کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب میں اچھی نہیں لگ رہی؟ حورین نے مشکوک نگاہوں سے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ڈریس اچھا لگ رہا ہے تو آپ بھی، حمزہ نے کہا۔ اچھا، اس کا مطلب ڈریس زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور میں کم، حورین نے کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اور ارے نہیں، ماشاءاللہ سے اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی تعریف ہی نہیں کی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ کیا بول دیا۔ سمجھ گئی میں آپ کا مطلب، ڈریس زیادہ اچھا ہے اس لیے میں اچھی لگ رہی ہوں، ورنہ میں پیاری نہیں ہوں، ہے نا؟ حورین نے منہ پھلایا، بلکہ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اتنا بولڈ لڑکا جس نے پورا آگا ہاؤس سر پر اٹھایا ہوا تھا، آج اسے کیا ہوا ہے؟ نہیں، آپ زیادہ پیاری ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ مجھے لگا آپ برا نہ مان جائیں اس لیے ڈریس کی تعریف کر دی، حمزہ نے معصوم سا منہ بنا کر کہا، اور حورین کو ہنسی آ گئی۔ وہ جو پریشان پھر رہی تھی کہ اسد نہیں آیا، حمزہ کی باتوں نے اس کی پریشانی کا اثر کم کر دیا تھا۔ تھینک یو، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، وہ کہتی ہوئی چلی گئی، اور حمزہ بس دیکھتا رہ گیا۔
26 जनवरी اسلام آباد۔ فرحاد ہاسپٹل سے نکلنے کی جلدی میں تھا۔ کل سے اسے 1000 فون آ چکے تھے کہ جلدی آ جاؤ، تمہاری شادی ہے، اور آج اس کی فلائٹ تھی۔ تبھی اچانک ڈاکٹر منیشا اس کے پاس آئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ غصے سے بولی، اور فرحاد نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر ٹیبل پر پڑے ہوئے کارڈ کو اٹھا کر دیکھا جو ڈاکٹر منیشا نے پھینکا تھا۔ فرحاد خود ہی حیران رہ گیا تھا کارڈ دیکھ کر۔ وہ اس کی اور حرم کی شادی کا کارڈ تھا، مگر اسے حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ اس نے تو کارڈ نہ بنوائے تھے اور نہ کسی کو انویٹیشن بھیجا تھا۔ وہ سادگی سے شادی کر رہا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا سوائے چند خاص لوگوں کے۔ اس نے سوچا تھا کہ جب ریسیپشن کرے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا، تو پھر یہ کارڈ کہاں سے آیا؟ کیا بکواس ہے یہ؟ فرحاد کو یوں خاموش کھڑا دیکھ کر منیشا کو اور غصہ آیا۔ بکواس نہیں ہے، یہ سچ ہے، فرحاد نے کہا۔ حمزہ شیطان کی روح، یہ ضرور اسی کا کام تھا، اس نے یہ گفٹ بھیجا تھا ڈاکٹر منیشا کو۔ وہ کب کسی کا ادھار رکھتا تھا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ اور یہ کیسی شادی ہے جو اتنی جلدی میں ہو رہی ہے؟ کسی کو کانوں کان خبر نہیں؟ ڈاکٹر منیشا کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور بہتر ہوگا اب آپ سمجھ جائیں۔ وہ جانے کے لیے بڑھا، وہ اس کے راستے میں آ کھڑی ہوئی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میری فیلنگز کو تم جانتے ہو فرحاد آغا، پھر تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ چلائی۔ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے، میں نے کبھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ یہ آپ کے دماغ کا فطور تھا جو آپ ایسا سوچتی رہیں۔ اور اب میرا راستہ چھوڑیں، مجھے کل لاہور جانا ہے، لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ کل میرا نکاح ہے، فرحاد آغا نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، تو اس لیے بھاگ بھاگ کر لاہور جایا جاتا تھا۔ ڈاکٹر منیشا کو تو سر سے پاؤں تک آگ لگ چکی تھی۔ فرحاد نے اسے کندھے سے پکڑ کر ایک سائیڈ پر کیا تھا۔ ڈونٹ کراس یور لیمٹس، وہ اسے انگلی کے اشارے سے وارن کرتا چلا گیا۔ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا یہ فرحاد آغا، بہت مہنگا، وہ چلا رہی تھی، جبکہ فرحاد تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اعظم علی آغا، وہ قبرستان میں قبر کے سامنے کھڑا تھا اور قبر پر یہ نام لکھا تھا۔ وہ فرحاد کے والد کی قبر تھی جس کا 3 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ اب اس سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے گا بابا جان، میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ میں ہرگز اچھا بیٹا نہیں بن پایا، لیکن آج ایک کام کرنے جا رہا ہوں۔ میں شادی کر رہا ہوں، لیکن اس بار لڑکی بالکل آپ کی پسند کے مطابق ہے، جیسی آپ میرے لیے چاہتے تھے۔ کاش میں تب سمجھ جاتا تو آج آپ میرے ساتھ ہوتے۔ فرحاد کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ لیکن میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ ویسا بن جاؤں جیسا آپ چاہتے تھے۔ پھر کچھ اور باتیں کرنے کے بعد وہ قبرستان سے واپس جا رہا تھا۔ اب اسے ایئرپورٹ جانا تھا، آدھے گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ حرم جلدی کرو، ہمیں پارلر کے لیے نکلنا ہے، شیزا نے کمرے کے دروازے سے آواز دے کر کہا اور پھر غائب ہو گئی۔ آج 27 جنوری تھی، آج حرم نور کی شادی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، اتنی جلدی دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج اس کا اس گھر میں، اس کمرے میں آخری دن تھا، پھر یہ سب پرایا ہو جاتا۔ حرم اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو ہاتھ سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ عباس چاچو شیزا کے والد، وہ بھی دبئی سے نہیں آ سکے تھے، اتنی جلدی میں شادی ہو رہی تھی کہ انہیں موقع ہی نہیں مل سکا آنے کا۔ البتہ وہ فون پر بات کر چکے تھے حرم سے، اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دی تھیں۔ حرم کے والد عمر دراز جو 5 سال پہلے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ حرم کو آج شدت سے یاد آئے تھے۔ آج مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی پاپا۔ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے ہم نے کیسے زندگی گزاری ہے آپ کے بنا؟ وہ تصور میں انہیں مخاطب کر کے رو دی تھی۔ آج کے دن ایک بیٹی کو اپنے باپ کے مضبوط بازوؤں کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، آج بھی آپ میرے پاس نہیں ہیں۔ خیر چھوڑیں، اب آپ کی مجھے ضرورت بھی نہیں رہی، عادت ہو گئی ہے اب ایسے جینے کی۔ وہ آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی، گملوں میں لگے چنبیلی کے پودوں کو اس نے چھوا تھا۔ آج سے تمہاری مالکن کوئی اور ہوگی، حرم نے ان سے کہا۔ چلے حرم، شیزا نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا خود کا دل بھر آیا تھا۔ پلیز رو مت یار، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تمہارا فریش ہونا اور فریش نظر آنا بہت ضروری ہے۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب میرج ہال جا چکے تھے، بس وہ شیزا اور حرین تھی۔ اسد باہر گاڑی لے کر کھڑا تھا، انہیں پارلر پہنچانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ حرم نے ایک الوداعی نظر گھر پر ڈالی اور پھر گیٹ سے باہر نکل آئی۔ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر حرین اور اسد دونوں بیٹھے تھے۔ اسد بنا سمرا بہت اچھا لگ رہا تھا اور حرین ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، اس نے بھی پارلر سے تیار ہونا تھا۔ البتہ آج وہ دونوں بہت خوش تھے،
کیا راز تھا یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ حرم اور شیزہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور پھر اسد نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک فراٹے سے لے کر آگے بڑھ گیا۔ اسد نے انہیں پارلر اتارا تھا۔ رکو میں تیار ہو کر آتی ہوں، جانا مت، مجھے میرج ہال جانا ہے تمہارے ساتھ، پھر 2 گھنٹے بعد دوبارہ لینے آئیں گے حرم کو، تب تک وہ تیار ہو جائے گی۔ ابھی شیزہ اس کے پاس رکے گی اور کیا پتا عالیہ بھی آ جائے، حرین نے تفصیل سے بتایا۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ اسد نے پوچھا۔ 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اف، 1 گھنٹہ؟ اتنی دیر میں تیار ہوگی تم؟ اسد حیران ہوا۔ جی بالکل، آخر کو دلہن کی بہن ہوں، حرین نے کہا۔ اور میں تب تک کیا کروں گا؟ وہ بولا۔ میرا ویٹ کرنا، حرین نے جواب دیا۔ حرم اور شیزہ کی موجودگی کی وجہ سے وہ لوگ پورا راستہ بات نہیں کر پائے تھے۔ اسد خوش ہو رہا تھا کہ اب انہیں بات کرنے کا موقع مل جائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی۔ اور ان بیگز میں کیا ہے؟ وہ شاپنگ بیگز کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہمارے ڈریس ہیں، حرین نے جواب دیا۔ اوکے، اللہ حافظ، وہ جلدی جلدی میں کہتی شیزہ اور حرم کے پیچھے بھاگی جو پارلر کے اندر جا چکی تھیں۔ وہ شہر کا ایک مشہور سیلون تھا اور حرین کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ یہاں سے تیار ہو، اور آج اس کی یہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ عالیہ نے حمزہ کو دیکھا تو پوچھا۔ حمزہ دبے قدموں لاؤنج سے گزرتے ہوئے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ لاؤنج میں دادو بیٹھی تھی اور حمزہ ان سے چھپ کر جانا چاہتا تھا۔ وہ سب لوگ ڈاکٹر سمیع کے گھر پر تھے، بہت رونق لگی تھی، ہر طرف گہما گہمی سی تھی۔ بارات جانی تھی آج فرہاد آغا کی اور حمزہ کو اپنی پڑی تھی۔ تم آہستہ نہیں بول سکتی کیا؟ حمزہ اس کی اتنی زور سے بولنے پر جھنجھلا گیا تھا۔ کیوں؟ زور سے بولنے پر پابندی ہے کیا؟ عالیہ نے پوچھا۔ مگر آپ یہ چھپ چھپ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں سیلون جا رہا ہوں، حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ نظریں دادوں پر جمی تھیں، مبادا کہیں ان کی نظر نہ پڑ جائے۔ سیلون؟ مگر کیوں؟ تیار ہونے۔ اور کس لیے جاتے ہیں وہاں؟ حمزہ نے بھناتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ آپ کیوں تیار ہونے جا رہے ہیں؟ شادی تو فرہاد بھائی کی ہے، آپ کی تو نہیں۔ اور فرہاد بھائی کا تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں، انہیں دلہا بننا ہے، عالیہ نے کہا۔ یار میں تو دلہے کا چھوٹا بھائی ہوں، کوئی ویلیو ہے میری بھی، اور پلیز اب تم جاؤ، میری جان چھوڑو، حمزہ کہتا وہ آگے بڑھا۔ اچھا بچو، اب مجھے آنکھیں دکھاؤ گے؟ 1 منٹ، ابھی بھیجتی ہوں آپ کو سیلون۔ دادو، عالیہ نے زور سے کہا۔ اوہ شٹ، حمزہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ اچھا سوری میری ماں، مجھے معاف کرتے، اب نہیں کہتا کچھ بھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، میں بھی دلہے کی بہن ہوں، میری بھی تو کوئی ویلیو ہے نا، عالیہ نے کہا۔ اف، کہاں پھنس گیا میں؟ حمزہ نے سر پیٹ ڈالا۔ جاؤ میری بہن، تم چلی جاؤ، میں نہیں جاتا، میں رہنے دیتا ہوں، حمزہ نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے جائیں آپ، عالیہ کو اس پر ترس آ گیا۔ ویسے امپریس کس کو کرنا ہے آپ نے؟ عالیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہو ہی جائے گی کوئی اللہ کی بندی۔ ارے کام چورو، دھیان سے کام کرو، تم لوگوں کو نہیں پتا آج بارات ہے، سارے نکمے رکھے ہوئے ہیں، سمیع نے ذرا سا ٹھیک کام نہیں کرتے۔ دادو کام کرنے والوں کے سر پر کھڑی تھی اور ان بیچاروں کی شامت آئی ہوئی تھی۔ تبھی فرہاد ڈاکٹر سمیع کے ساتھ جلدی جلدی میں اندر آیا تھا، وہ دونوں کچھ ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں کیسے جاؤں باہر؟ دادو تو مولا جٹ بنی کھڑی ہیں، حمزہ نے کہا۔ آپ جائیں، میں دیکھتی ہوں دادو کو، عالیہ نے کہا اور دادو کی طرف چلی گئی۔ کیا ہوا دادو، کیوں ڈانٹ رہی ہیں ان کو؟ عالیہ نے پوچھا۔ ارے نا، ہنجاروں نے ایک بھی کام چج سے نہیں کیا، دیکھو یہ سارے پھول ادھر پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی اور بارات کے جانے میں 1 گھنٹہ رہ گیا۔ ارے دلہن کیا اس بنا سجے سمرے گھر میں آئے گی؟ دادو نے ہاتھ ہلا ہلا کر پورے لاہور کو سنا دیا تھا۔ کیا ہوا دادو، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ فرہاد پاس آیا۔ کوئی ایک مسئلہ ہو تو بتاؤں، اور تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ اتنی رسمیں کرنی ہے، سہرہ بندی کرنی ہے، دادو فرہاد کو دیکھتے ہوئے گرجی۔ لو آ گئی فرہاد آغا کی شامت۔ جی ہو جاؤں گا تیار، ابھی ٹائم ہے، فرہاد نے کہا۔ کہاں ٹائم ہے؟ 3 بج گئے ہیں شام کے، اور کیا رات کو 12 بجے بارات لے کر جاؤ گے؟ دادو کا پارا ہائی ہوا۔ نہیں دادو، اب شام کو ہی بارات جاتی ہے، عالیہ نے کہا۔ تو چپ کر، تجھے بڑا پتا ہے، ہمارے زمانے میں تو اس وقت بارات واپس بھی آ جاتی تھی۔ دادو نے عالیہ کی بھی کر دی۔ اچھا ناراض نہ ہو، میں تیار ہونے جا رہا ہوں، فرہاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ دادو نے پوچھا۔ سیلون جا رہا ہوں، آپ نے خود ہی تو کہا ہے میں دلہا ہوں، مجھے تیار ہونا چاہیے، فرہاد نے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ ناز مارا سیلون کیا ہے؟ دادو نے کہا۔ ارے دادو، حمام کو کہتے ہیں سیلون، عالیہ نے بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر جاؤ، اچھے سے مالش کروانا تیل لگوا کر سر میں۔ ارے ہمارے دور میں تو گھر میں ہی تیار ہو جاتے تھے۔
اور حمزہ جو ابھی تک گیا نہیں تھا اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنسی تو عالیہ اور فرحاد کو بھی آئی تھی، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ دادو کی بات پر ہنسے۔ جی جاتا ہوں، بس تھوڑا سا کام کر لوں، فرحاد نے کہا۔ تم کیوں کام کرو گے؟ حمزہ کدھر ہے؟ اوے حمزہ! دادو نے حمزہ کو پکارا اور پورا گھر ہلا دیا۔ لو جی، اب میری خیر نہیں۔ اور حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں چھپے۔ جی دادو، حمزہ نے فوراً کہا۔ کہاں تھے تم؟ نہ شرم نام کی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کام ہے اتنا سارا میں کر لوں، دلہا بیچارہ خود کر رہا ہے۔ جی وہ میں بھائی کے ساتھ سیلون جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس کو گود میں اٹھا کر لے کر جاؤ گے کیا؟ نہ یہ بچہ ہے؟ اور فرحاد نے ہنسی چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاتا، حمزہ نے جواب دیا۔ یہ سارا کام ختم کرواؤ جلدی، میں ذرا ان بہوؤں کو دیکھ لوں، دادو کہتی ہوئی چلی گئی اور حمزہ کا منہ بن گیا، بیچارہ برا پھنسا تھا۔ 1 گھنٹہ انتظار کے بعد اس کو وہ آتی ہوئی نظر آئی، کامدار بھاری بھرکم شرارے کو جو زمین کو چھو رہا تھا ہاتھوں سے پکڑے، ہیل والے جوتے پہنے، سینت سینت کر پاؤں رکھتے وہ اسد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کھلے بال شانوں پر بکھرے تھے، لائٹ میک اپ کے ساتھ بلا شبہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسد جو گاڑی سے ٹیک لگائے اکتائے ہوئے انداز میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، ایک دم سیدھا ہوا اور پھر بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ جو سادہ سے کپڑوں میں اندر گئی تھی اب کیا قیامت بن کر باہر آئی تھی۔ چلے؟ حرین اس کے پاس آ کر بولی۔ اسد! حرین نے اس کے یوں دیکھنے پر پکارا۔ اگر صاحب شریعت ہو تو ایک فتویٰ دو، رخ یار پر مر جانا خودکشی ہے یا شہادت؟ اسد نے شعر پڑھا۔ اف، اب تم شاعر بھی بن گئے، حرین نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ اس طرح تعریف پر شرما گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں شاعر نہیں بلکہ پاگل ہو رہا ہوں، چھو کر دیکھ لوں تمہیں؟ کیا یہ تم ہی ہو؟ اسد نے کہا۔ پلیز چلیں اسد، دیر ہو رہی ہے، حرین نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، اسد نے کہا۔ تھینک یو، حرین نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسد گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے پوچھا، کہاں جائیں ہم؟ کیا مطلب کہاں جائیں؟ میرج ہال چلیں، بارات آنے والی ہے، سب انتظار کر رہے ہیں، حرین نے کہا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اتنی مشکل سے تو آج موقع ملا ہے، تھوڑا وقت گزار لیتے ہیں اکیلے میں، وہ بتا رہا تھا۔ نہیں اسد، بالکل بھی نہیں، ہمارا ایسے ملنا ٹھیک نہیں، حرین نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری حرین، ڈر کیوں رہی ہو؟ اور اسد نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ حرین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ سب انتظار کر رہے ہوں گے، وہ بولی۔ ٹھیک ہے جانے اسد، جیسے تم کہو، میری وجہ سے کبھی بھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، ہم میرج ہال ہی جا رہے ہیں، اسد نے کہا، البتہ ہاتھ نہیں چھوڑا، وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور اپنا ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور حرین نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا، وہ سوچ رہی تھی، اسے اسد پر بہت پیار آیا تھا۔ سنو، بارات نکل چکی ہے، بس 10-15 منٹ تک پہنچ جائے گی یہاں، ثانیہ آپی نے اعلان کیا اور سب بارات کے استقبال کے لیے ریڈی ہونے لگ گئے تھے۔ کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، آفاق تایا میرج ہال کے مینیجر سے بات کر رہے تھے۔ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ میرج ہال میں لائٹنگ کی گئی تھی، کافی اچھا سامان بنایا گیا تھا۔ وہاج بھائی، زین اور نبیل بھی بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ بارات کا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا تھا۔ فرحاد دلہا نہیں، کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ جو 3 پیس ڈریس پہننے والا تھا، دادو کی وجہ سے اب بلیک شیروانی میں ملبوس تھا۔ سب نے اس کی ہزاروں بلائیں لے ڈالی تھی، حرم کی امی نے اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ ایک شان کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا، جیسے کوئی دربار لگنے والا ہو اور وہ وہاں کا بادشاہ ہو۔ حرم کی طرف سے جتنے بھی رشتہ دار اور اس کی کزنز تھی، سب نے یہی کہا تھا کہ حرم بہت لکی ہے۔ کچھ نے حسد بھی کیا تھا اور کچھ نے رشک بھی۔ کیا ہوا، آپ کچھ پریشان ہیں؟ حمزہ نے حرین کے پاس آ کر پوچھا۔ وہ کب سے دیکھ رہا تھا کہ وہ پریشانی سے ادھر ادھر کے چکر لگا رہی ہے، شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ دیکھ کر کچھ بول ہی نہ سکا۔ ثنا اور وہ ایک ساتھ تھیں، ثانیہ آپی، ثنا، حرین اور شیزا کے ایک جیسے ڈریس تھے۔ پورے آدھے گھنٹے سے وہ ایک کونے میں بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، اس کو نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ بنی سوئی عالیہ نے اس کے پاس آ کر کہا۔ بس کر دے اب، اللہ نہ کرے، ویسے بھی پیار کرنے والوں کی نظر نہیں لگتی، حمزہ نے پیار سے کہا۔ پیار کرنے والوں کی نظر سب سے زیادہ لگتی ہے، عالیہ نے کہا۔ ویسے وہ کچھ پریشان نظر آ رہی ہے، جا کر پوچھ لیں۔ اور پھر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ بلیک اور میرون ڈنر سوٹ میں اس کی شخصیت پورے میرج ہال میں چھائی ہوئی تھی۔
حرین نے اسے چونک کر دیکھا تھا، پتہ نہیں یہ سارا حسن آغا ہاؤس میں کیوں بھرا ہوا ہے۔ حرین نے سب کو دیکھنے کے بعد سوچا تھا حمزہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی میں وہ اسد کا انتظار کر رہی ہوں، حرین نے کہا۔ کیوں خیریت؟ میرا مطلب سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی وہ حرم اور شیزہ پارلر میں ہیں، انہیں لینے جانا تھا، تھوڑی دیر بعد نکاح شروع کیا جائے گا، ویسے بھی موسم اتنا خراب ہو رہا ہے شاید بارش آ جائے۔ اسد پتہ نہیں گاڑی لے کر کہاں چلا گیا ہے، حرین نے پریشانی سے کہا۔ او اگر آپ برا نہ مانے تو ہم چلیں انہیں لینے، میرے پاس گاڑی ہے، حمزہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا۔ وہ سب کی بولتی بند کرنے والا اس کے سامنے کتنا سوچ سمجھ کر بولتا تھا۔ ٹھیک ہے چلیں، حرین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اور پھر وہ دونوں پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ آپ اندر آ سکتے ہیں، پارلر پہنچنے کے بعد حرین نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، اور اسد کچھ سوچتا ہوا اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ اور جب اسد نے حرم کو دیکھا تو اس کے ہونٹ او کے انداز میں سکڑے تھے، وہ پہلی بار براہ راست حرم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ برائیڈل ڈریس میں بالکل تیار صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ یہ کون سی دنیا کی پری ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ السلام علیکم، حمزہ کے سلام کرنے پر حرم نے آنکھیں کھولی تھی۔ سبحان اللہ، حمزہ نے دل میں ہی کہا۔ ہائے فرحاد آغا تو گیا، فرحاد آغا آج تمہارے فنا ہونے کی باری ہے۔ حمزہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ حرم حمزہ کے بارے میں سن چکی تھی، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ حمزہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اف ایک تو آپ اتنی چھوٹی ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں آپ کو کیا بلاؤں، حمزہ نے کہا۔ حرم مسکرا دی۔ میں 23 سال کا ہوں، فرحاد 24.5 سال کا ہے، 25 کا ہونے والا ہے، اور ایک آپ ہیں صرف اور صرف 19.5 کی، یعنی کہ عالیہ کی ہم عمر۔ اب آپ بتائیں، آپ مجھ سے بھی چھوٹی ہیں، آپ کا نام لوں یا بھابھی بلاؤں آپ کو؟ حمزہ نے پوچھا۔ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ بلا لیں، کوئی پابندی نہیں، حرم نے کہا۔ اوکے تو ہاتھ ملائیں، میں ہوں آپ کا کیوٹ انوسینٹ ڈیشنگ اینڈ سویٹ سا دیور حمزہ داؤد عرف ایچ ڈی۔ حمزہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اور میں ہوں حرم نور، حرم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ آج سے تو آپ مسز آغا بن جائیں گی، تو ہماری فرینڈشپ پکی، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، حرم بھی مسکرائی۔ شیزہ اور حرین دونوں کی باتیں سن کر ہنس رہی تھی۔ شیزہ بات سنو، حرین نے باہر جاتے ہوئے اسے بلایا، شاید کوئی ضروری کام تھا۔ ان کے جانے کے بعد حمزہ کے موبائل پر رنگ ہوئی، وہ ایکسکیوز کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ حرم اتنے بھاری بھرکم لباس میں تھک چکی تھی، اس نے پھر صوفے سے ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر بعد حرم کے سامنے رکھے ہوئے ٹیبل پر اس کے موبائل پر بھی بیل ہوئی تھی، اس نے اٹھ کر فون اٹھایا اور بنا نمبر دیکھے کال ریسیو کی۔ ہیلو، خالص انگلش انداز میں ہیلو کہا گیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، حرم نے سلام کیا، لیکن دوسری طرف سے بس ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھیں اور کچھ شور بھی ہو رہا تھا۔ شاید موسم خراب ہونے کی وجہ سے حرم کی آواز فون کرنے والے کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ مسلسل ہیلو ہیلو کر رہا تھا اور کبھی اپنے پاس موجود لوگوں کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ کوئی لڑکا تھا شاید۔ او کم آن ریم، جلدی کرو، ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں، شاید کسی لڑکی نے کہا تھا، اور پھر فون ٹوں ٹوں کر کے بند ہو گیا۔ حرم نے اچنبے سے فون کو دیکھا تھا اور پھر اس نے نمبر چیک کیا تو حیران رہ گئی، وہ پاکستان کا نمبر نہیں تھا، شاید رانگ نمبر تھا۔ حرم نے سوچا اور موبائل واپس رکھنے ہی والی تھی کہ اچانک موبائل پر بیپ ہوئی۔ میسج آیا تھا کسی کا۔ حرم نے ان باکس دیکھا اور پھر نمبر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ دنیا کا ہر لفظ بھول سکتی تھی، اپنا نام بھول سکتی تھی، ہر ہنسا بھول سکتی تھی، مگر ہاں وہ 11 ہنسوں پر مشتمل وہ نمبر مر کر بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج دیکھا۔ ایک نئی زندگی مبارک ہو حرم، خدا پاک سے دعا ہے کہ وہ دنیا کی ہر خوشی آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ فرحاد آغا آپ کو اتنا خوش رکھے کہ اس کے علاوہ آپ سب کچھ بھول جاؤ۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ شادی بہت بہت مبارک ہو۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے میسج پڑھ رہی تھی، درد کی ایک لہر اس کے دل سے اٹھی تھی اور پھر ہر جگہ پھیل گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ آخر یہ کیوں ہوا تھا؟ کیسی اذیت تھی جو حرم کے رگ رگ میں اتر گئی تھی؟ وہ جو کہتی تھی کہ وہ سب بھول چکی ہے، آج اسے احساس ہوا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ آج پھر وہ وہیں کھڑی تھی، اسے اتنا بڑا شوق لگا تھا کہ دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شیزہ اور حرین اندر آئی تھی، وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا کر گاڑی تک لے آئیں۔ موسم انتہائی خراب ہو چکا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ حمزہ کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ کب سن رہی تھی؟ سماعت جواب دے گئی تھی۔
کچھ دیر بعد وہ لوگ ہال میں پہنچ چکے تھے. اسے ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا. سب سے پہلے عالیہ آئی تھی اسے دیکھنے اور پھر وہ اس کے گھٹنے پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی. اف ہائے میرا بھائی, عالیہ نے کہا. آج وہ نہیں بچے گا. اچانک حرم چونکی تھی. وہ تب سے کیا سوچے جا رہی ہے. اس کی شادی تھی آج. وہ یہ بھول چکی تھی. حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی. باری باری سب اسے ملنے آئے تھے. حرم کی امی اور سائدہ آنٹی نے خوب پیار کیا تھا اور حرم نے سر پکڑ لیا. درد کی ایک لہر اس کے دماغ سے اٹھی تھی. کیا ہوا حرم؟ امی نے پوچھا. کچھ نہیں, میرے سر میں بہت درد ہے, حرم نے کہا اور صابرہ خاتون نے دیکھا تھا کہ حرم کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. پریشان مت ہو حرم, سکون سے رہو, دماغ پر زیادہ بوجھ مت ڈالو. یہ لمحے ہوتے ہی کچھ ایسے ہیں. انہیں لگ رہا تھا کہ شاید حرم کے ذہن پر شادی کا دباؤ ہے. تبھی اچانک نکاح کے لیے مولوی صاحب اندر تشریف لائے تھے اور حرم کا دل گھبرا رہا تھا. اتنی جلدی سب کچھ؟ میں فرحاد آغا کی ہونے جا رہی ہوں. مطلب کسی اور کو سوچنے کا بھی حق چھین رہا ہے مجھ سے. وہ سوچے جا رہی تھی. کیا ہو رہا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح کے پیپرز پر سائن کیے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر سے کچھ ختم ہوا. وہ آنکھیں بند کر گئی. اسے تنگ مت کریں, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ثانیہ آپی نے حرم کو دیکھتے ہوئے سب سے کہا. اور فرحاد, اس کے لیے یہ سب نیا تو نہیں تھا. یہ سب پہلے بھی تو ہوا تھا. وہ کسی روبوٹ کی طرح ہنستے ہوئے سب کیے جا رہا تھا. نکاح کے بعد سب سے گلے بھی ملا. آغا جی سے لے کر حمزہ تک سب نے صدقے دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی. سب میری طرف متوجہ ہوں. آج کے اس خوشی کے موقع پر ایک اور خوشی میں آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. آفاق تائے نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد کہا. سب حیران تھے کہ کیا سرپرائز ہوگا اور حورین کی دھڑکنوں نے شور پکڑا. تو خوشی یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے اسد آفاق کی منگنی اپنی پیاری بھتیجی حورین سے کرنے جا رہا ہوں. ایک دھماکہ ہوا تھا. سب حیران ہوئے اور پھر وہ حیرانی خوشی میں بدل گئی. آخر اسد کی ضد کے آگے تایا اور تائی ہار مان گئے تھے اور حمزہ کو تو وہ کوئی ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا. اس نے اسد اور حورین کی طرف دیکھا تھا. دونوں کے چہروں پر ایک سی مسکراہٹ تھی. وہ جہاں کھڑا تھا کھڑا رہ گیا. البتہ اس بات نے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لی تھی. آج کل کا ماڈرن دور ہے تو میں اپنے دونوں بچوں کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا تاکہ اسد حورین کو رنگ پہنا سکے اپنے ہاتھوں سے. وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھے. نہیں نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حورین کسی اور کو کیسے؟ ساری دنیا کی خبر رکھنے والا حورین کے دل کی بات کو کیسے نہ جان سکا؟ کیوں نہیں اس نے یہ بات سوچی کہ وہ کسی اور کو بھی چاہ سکتی ہے؟ اسد اور حورین اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے اور حمزہ الٹے قدموں دروازے کی طرف جا رہا تھا, مگر نظریں ابھی بھی دونوں پر جمی تھیں. اب وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے. اسد کچھ کہہ رہا تھا اور حورین سر جھکائے ہنس رہی تھی. سب کچھ مکمل تھا. حمزہ کو لگا وہ وہاں ایک اضافی پیس ہے. پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگی. آنکھوں کے نمکین پانی نے ہر منظر دھندلا کر دیا. اسد نے رنگ نکال کر حورین کا ہاتھ تھاما تھا اور بس. حمزہ میں اور کچھ دیکھنے کی سکت نہیں تھی. وہ جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا. عالیہ نے پورا منظر افسردہ نگاہوں سے دیکھا تھا. سب نے تالیاں بجائی تھی. سب خوش تھے سوائے نفیسہ تائی کے, جو زبردستی شادی میں لائی گئی تھی. باہر بادلوں کے گرجنے نے تیز آواز پکڑی تھی اور آغا جی نے کہا تھا کہ اب رخصتی کر دی جائے. رات کے 8 بج چکے تھے. بارش بھی شروع ہونے والی تھی اور اتنے تکلیف دہ پل حرم کے لیے کبھی نہیں آئے تھے. وہ جس کا اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور دل نہیں لگتا تھا, وہ جس کی اپنی امی میں جان بستی تھی, وہ جب گھر نہ ہوتی تو حرم سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا, آج وہ انہیں چھوڑ کر جا رہی تھی. حرم کو لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا. آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. چھوٹی جیا جب سے وہ پارلر سے آئی تھی اس سے چپکی بیٹھی تھی اور اب اسے پکڑا ہوا تھا. آپی آپ نہیں جائیں گی؟ ہر آنکھ نم تھی. جیا, حورین, شیزہ, ثنا, ثانیہ آپی, ساجدہ آنٹی اور صابرہ خاتون سب اس سے لپٹ لپٹ کر روئی تھی. بس کر جائیں آپ لوگ پلیز, زیادہ دور تو نہیں جا رہی حرم. یہ آپ لوگوں کی ہی بیٹی ہے. اگر آپ لوگ اس طرح ریئیکٹ کریں گے تو وہ کیسے خود کو سنبھالے گی؟ نتاشا بھابی نے انہیں الگ کرتے ہوئے کہا. اور پھر 10 منٹ بعد اسے قرآن پاک کے سائے میں ڈھیر دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا. حمزہ کہاں ہے؟ سب پوچھ رہے تھے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا. بارات واپس ڈاکٹر سمیع کے گھر آ چکی تھی. بارش ہو رہی تھی. وہ لوگ حرم کو لے کر اندر آئے تھے. بڑی سی شال جو سردی ہونے کی وجہ سے اس کے گرد لپیٹ رکھی تھی فاریہ بھابی نے اتار دی. زیبا بیگم نے تیل کی رسم کی. ارے بہو کی نظر اتارو, اس کا صدقہ دو جلدی. دادوں نے آتے ہی رولا ڈال دیا.
فرحاد ابھی اندر بھی نہیں گیا تھا کہ اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ نمبر اجنبی تھا۔ فرحاد نے کال اٹینڈ کی۔ شہرین بات کر رہی ہوں، اگر آپ 10 منٹ کے اندر اس جگہ پر نہ پہنچے تو میں یہاں سے نیچے کود کر جان دے دوں گی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ فرحاد حیران رہ گیا۔ اپنا واٹس ایپ چیک کریں، اگر یقین نہیں آتا تو ویڈیو دیکھ لیں۔ شہرین کا میسج آیا تھا اور فرحاد نے ویڈیو دیکھی۔ وہ شہرین ہی تھی۔ فرحاد نے اس کی تصویر دیکھی تھی۔ وہ شادی پر بھی نہیں آئی تھی۔ وہ اندر نہیں گیا بلکہ بارش میں واپس گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ عالیہ جو اسے بلانے آئی تھی حیرانگی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ بارش ایک متواتر سے ہو رہی تھی۔ حمزہ اپنی گاڑی کو ایک سنسان جگہ پر لے گیا تھا۔ اب وہ بارش میں گاڑی سے باہر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جو آگ اس کے اندر تھی اس نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ کتنی ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ اندر سے دل رو رہا تھا اور باہر بارش میں اس کے آنسو جذب ہو رہے تھے۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ جو ہوا وہ قابل یقین تھا اس کے لیے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا جس کو اتنا چاہو اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنا۔ تکلیف کی انتہا ہو جاتی ہے جب آپ کا محبوب کسی اور کو میسر ہو۔ پہلا پیار تھا، درد کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ وہ تو خوش ہے پر درد مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ اگر اسے کوئی اس وقت اس حالت میں دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کوئی پہچانتا ہی نہ اس کو کہ وہی ایچ ڈی جس کے آگے ایک دنیا جھکتی ہے۔ بار بار حرین اور اسد کے مسکراتے ہوئے چہرے اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ بہت سا شور، بہت سے شوخ جملے۔ نہیں پلیز نہیں، میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ حمزہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑا تھا۔ شاید آج بارش نے بھی بند ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جانے اور کتنا ٹائم حمزہ کے ساتھ اس کے درد میں شریک ہونا تھا، اور کون جانے وہ کتنا ٹائم وہاں بیٹھا رہنے والا تھا۔ سوچا تھا اس سے بچھڑیں گے تو مر جائیں گے، جان لیوا خوف تھا، ہوا کچھ بھی نہیں۔ ہیلو اسد، فرحاد آگا بات کر رہا ہوں۔ فرحاد نے گاڑی چلاتے ہوئے اسد کو فون کیا۔ بارش کی وجہ سے وہ ریش ڈرائیونگ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسد حیران ہوا کہ فرحاد آگا کا فون اور اس ٹائم۔ پلیز جلدی اس جگہ پر پہنچو۔ فرحاد نے اسے جگہ بتائی اور فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ شہرین کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ آرام سے بیٹھی تھی اور اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ شہرین کو دیکھ کر فرحاد کا خون کھول اٹھا تھا۔ اور جو آپ نے کیا میرے ساتھ وہ کیا تھا؟ شہرین نے بھی غصے سے پوچھا۔ وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، فرحاد نے کہا۔ اچھا، آپ کی نہیں لیکن حرم کی غلطی تو ہے نا، اس نے مجھ سے آپ کو چھینا۔ آج اس کی جگہ میں آپ کی بیوی ہوتی۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی کو میں ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہ کروں، فرحاد نے نفرت سے کہا۔ پر آپ کو دیکھنا پڑے گا فرحاد آگا، میں آپ کو چاہتی ہوں اور اگر آپ نے ابھی مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں سوسائیڈ کر لوں گی اور اس کی ذمہ دار وہ حرم ہوگی، کیونکہ میں ریکارڈ کر چکی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا یا میری موت ہو گئی تو سب حرم کی وجہ سے ہوا۔ اٹس انف، فرحاد گرایا۔ اسد، فرحاد نے کہا اور پھر اسد سامنے آیا، وہ بھی غصے سے بھرا ہوا۔ اسد کو دیکھ کر شہرین حیران رہ گئی تھی۔ اسد نے آگے بڑھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ شہرین کے منہ پر مارا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر بلڈنگ سے نیچے پھینک دیا۔ جتنی اونچائی سے وہ گرا تھا یقیناً اس کا چورا ہو چکا ہوگا۔ شرم نہیں آتی تمہیں شہرین؟ اسد نے غصے سے کہا۔ تمہیں میں کرواتا ہوں سوسائیڈ، بابا جان کی عزت کا خیال نہیں آیا تمہیں؟ وہ تو شکر ہے انہوں نے مجھے فون کر دیا، اگر پولیس کو بتا دیتے تو۔ ریلیکس اسد، فرحاد نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ نادان ہے، اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی حرکت نہ کرے، فرحاد نے کہا۔ سوری فرحاد بھائی، آپ جائیں، 10 بج چکے ہیں، اتنی رات ہو چکی ہے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اسد نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اس کو میں خود دیکھ لوں گا، اور فرحاد نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ حمزہ گھر واپس آیا تو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ وہ سب کو یوں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، اس کا خیال تھا کتنی رات ہو چکی ہے، سب سونے چلے گئے ہوں گے۔ کہاں تھے تم؟ ڈاکٹر سمیع نے اس کے بھیگے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ وہ میں راستہ بھول گیا تھا، غلطی سے کسی اور راستے پر چل پڑا تھا، لیکن بڑی دیر بعد پتا چلا کہ وہ میرا راستہ نہیں ہے، اب واپس آ گیا ہوں، حمزہ نے کہا۔ عالیہ اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہا تھا، وہ پہلے والا حمزہ تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اور فرحاد کہاں ہے؟ آغا جی نے پوچھا اور حمزہ چونکا۔ کیا مطلب؟ فرحاد گھر نہیں ہے کیا؟ وہ حیران ہوا۔ لو کر لو بات، دونوں حد سے زیادہ لاپرواہ ہیں، دادو کو غصہ آیا۔
تبھی پورچ میں ایک اور گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فرحاد آگا اندر آیا۔ لو دوسرا شہزادہ بھی آ گیا، سجاد بھائی نے کہا۔ اب تم کہاں تھے؟ ڈاکٹر سمیع نے غصے سے پوچھا۔ وہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ کہیں نہیں، ایک ضروری کام تھا، وہی کرنے گیا تھا، فرحاد نے جواب دیا۔ نہ ایسا کون سا کام تھا جو آج رات ہی کرنا ضروری تھا؟ آغا جی کو بھی غصہ آ گیا۔ سوری، فرحاد نے کہا۔ وہ دونوں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ اچھا اب آپ لوگ بس کر جائیں، جاؤ حمزہ تم چینج کر لو، اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، سارے بھیگے ہوئے ہو، بیمار ہو جاؤ گے، نتاشا بھابی نے کہا، اور وہ چپ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فرحاد ان سے ملو، یہ ہے میری بیسٹ فرینڈ ڈاکٹر عفت، فاریہ بھابی نے صوفے پر بیٹھے ایک وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، فرحاد نے سلام کیا، لیکن وہ سمجھا نہیں کہ اس وقت ڈاکٹر کا کیا کام۔ فرحاد آگا مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، ڈاکٹر عفت نے کہا۔ جی لیکن خیریت تو ہے نا؟ فرحاد نے پوچھا۔ ہاں وہ بس حرم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی سلسلے میں بات کرنی ہے، فاریہ بھابی نے کہا۔ کیا کہا؟ حرم کی طبیعت خراب؟ وہ حیران ہوا اور پھر وہ پریشان سا ڈاکٹر عفت کے پیچھے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔